آج ہم آپ کے لیے لارنس کراؤس کی کتاب اے یونیورس فرام نتھنگ کے نایاب خزانے سے انتخاب لے کر آئے ہیں۔ جی، اور یہ کتاب ایک بہت ہی بنیادی اور قدیم سوال کا جائزہ لیتی ہے کہ کچھ ہونے کی بجائے کچھ کیوں ہے، یعنی وائی از دیر سم تھنگ رادر دین نتھنگ۔ پاسٹ ٹو پریزنٹ کے اس علمی سفر میں خوش آمدید۔ یہ چینل آپ کو تاریخ کے گمشدہ اوراق سے لے کر فلسفے کی گہرائیوں تک اور سائنس کے حیران انگیز کرشموں تک ایک دلچسپ سفر پر لے جاتا ہے۔ آپ سب علم دوستوں کے خلوص اور سپورٹ کے لیے دل کی گہرائیوں سے شکریہ۔ اگر آپ کو یہ علمی سفر پسند آتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ براہ کرم کامنٹس میں اپنی رائے اور اپنی پسندیدہ کتاب کا نام بھی ضرور لکھیں۔ تو آج کی اس گفتگو کا ہدف کیا ہے؟ اس گفتگو کا ہدف کتاب کے دیباچے یعنی پریفیس اور پہلے باب کے بنیادی دلائل کو ایک آسان اور منطقی ترتیب میں پیش کرنا ہے تاکہ سننے والے اگلے حصوں کے لیے تیار ہو سکیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ دیباچے میں مصنف شروع سے ہی اپنا موقف واضح کر دیتے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ ان کا مقصد سائنسی علم کا جشن منانا ہے۔ وہ اس خیال پر جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے اس پر شک کا اظہار کرتے ہیں کہ تخلیق کے لیے خالق کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ ایک طرح سے سائنس کو ایک متبادل وضاحت کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ بالکل، اور اس ساری بحث کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ ایک لفظ ہے، کچھ نہیں، یعنی نتھنگ۔ اچھا، کراؤس کہتے ہیں کہ سائنسدانوں اور فلسفیوں کے لیے اس لفظ کے معنی ہی بالکل مختلف ہے۔ ایک فلسفر جب نتھنگ کہتا ہے تو اس کی مراد عدم ہوتی ہے، مطلب کسی بھی چیز کا، کسی بھی قانون کا مکمل خاتمہ۔ ایک ایسی حالت جس کا تصور کرنا بھی تقریباً ناممکن ہے۔ ہاں، جبکہ ایک فزسسٹ کے لیے نتھنگ کا مطلب ہو سکتا ہے خالی جگہ، یعنی ایمٹی اسپیس۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ کوانٹم فزکس کی دنیا میں وہ خالی جگہ بھی اصل میں خالی نہیں ہوتی۔ اچھا، سائنس کا کچھ نہیں ایک خالی کمرے کی طرح نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ ایک ایسے سٹیج کی طرح ہے جہاں اداکار کسی بھی لمحے نمودار اور غائب ہو سکتے ہیں۔ یہ کوانٹم ویکیوم، توانائی اور ذرات سے بھرا ہوا ایک متحرک وجود ہے۔ یعنی سارا جھگڑا تعریف کا ہے۔ اگر آپ کچھ نہیں کی تعریف ہی یہ کر دیں کہ وہ جس سے صرف خدا ہی کچھ بنا سکتا ہے، تب تو آپ نے سائنس کو بحث شروع ہونے سے پہلے ہی باہر کر دیا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ کراؤس کا موقف یہی ہے کہ یہ سوال اب صرف فلسفے کے دائرے میں نہیں رہا۔ سائنس اپنے تجرباتی شواہد کے ساتھ اب اس میدان میں داخل ہو چکی ہے۔ تو دیباچے میں کراؤس نے میدان تیار کر دیا ہے، تو پھر سائنس کی یہ کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ باب اول اسی کہانی کے بارے میں ہے، ایک کائناتی اسرار کی کہانی، شروعات۔ یہ ہمیں لے جاتا ہے 1916 میں، جب آئنسٹائن نے اپنا نظریہ اضافیت پیش کیا۔ اور اس وقت سائنسدانوں کا ماننا تھا کہ کائنات ساکن ہے، ابدی ہے اور بس ہماری گیلیکسی ملکی وے تک ہی محدود ہے۔ جی، ایک پرسکون نہ بدلنے والی کائنات۔ لیکن آئنسٹائن کی اپنی ریاضی، ان کی اپنی مساواتیں اس پرسکون تصویر سے متفق نہیں تھیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ ان کی مساوات یہ بتا رہی تھیں کہ کشش ثقل یعنی گریوٹی کائنات میں موجود تمام مادے کو ایک دوسرے کی طرف کھینچ کر آخرکار ایک نقطے پر منہدم کر دے گی۔ مطلب ایک ساکن کائنات ممکن ہی نہیں۔ اسے یا تو پھیلنا چاہیے یا سکڑنا چاہیے۔ بالکل، لیکن یہ خیال اس وقت اتنا انقلابی تھا کہ خود آئنسٹائن نے بھی اسے قبول نہیں کیا۔ انہوں نے اسے ٹھیک کرنے کے لیے اپنی مساوات میں ایک چیز شامل کر دی، ایک کاسمولوجیکل کانسٹنٹ، تاکہ کائنات کو ریاضیاتی طور پر ساکن رکھا جا سکے۔ یہ صرف ایک ریاضی کی درستگی نہیں تھی، یہ ایک فلسفیانہ مزاحمت تھی۔ کیا خوب نقطہ اٹھایا ہے آپ نے۔ بعد میں انہوں نے خود اسے اپنی سب سے بڑی غلطی کہا۔ اس کہانی میں پھر ایک اور کردار داخل ہوتا ہے، ایک بیلجیم پادری اور ماہر طبیعیات جارج لیمائٹرے۔ جی، اور انہوں نے 1927 میں یہ نظریہ پیش کیا کہ ہمیں آئنسٹائن کی مساوات پر بھروسہ کرنا چاہیے، کائنات واقعی پھیل رہی ہے۔ اور آئنسٹائن کا جواب بھی تاریخی تھا۔ انہوں نے لیمیترے سے کہا، آپ کی ریاضی درست ہے لیکن آپ کی فزکس قابل نفرت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نئے خیالات کو ماننا بڑے ذہنوں کے لیے بھی کتنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن نظریہ ایک چیز ہے، ثبوت دوسری۔ اصل ثبوت تو مشاہدے سے آنا تھا۔
اور وہ کام کیا امریکی ماہر فلکیات ایڈون ہبل نے، لیکن ان کی کہانی بھی ایک اور اہم کردار کے بغیر ادھوری ہے، ہنریٹا سوان لیوٹ۔ جی، وہ ہارورڈ آبزرویٹری میں ایک کمپیوٹر کے طور پر کام کرتی تھیں، اور انہوں نے ستاروں کی چمک اور ان کے ٹمٹمانے کی رفتار کے درمیان ایک تعلق دریافت کیا۔ اس کی وجہ سے سائنسدانوں کو پہلی بار کائنات میں فاصلے ناپنے کا ایک قابل اعتماد پیمانہ ملا۔ تو انہوں نے ایک سیڑھی بنائی، اور ہبل وہ پہلے شخص تھے جو سیڑھی پر چڑھے۔ بلکہ خود ہماری ملکی وے جیسی پوری کہکشائیں ہیں۔ اس ایک دریافت نے ایک لمحے میں معلوم کائنات کا حجم اربوں گنا بڑھا دیا۔ یہ اپنے آپ میں ایک انقلاب تھا، لیکن پھر انہوں نے اس سے بھی بڑی دریافت کی۔ انہوں نے پایا کہ وہ تمام کہکشائیں ہم سے دور جا رہی ہیں۔ اور پھر وہ دریافت جو آج ہبل کا قانون کہلاتی ہے، ایک کہکشاں ہم سے جتنی زیادہ دور ہے، وہ اتنی ہی زیادہ تیزی سے ہم سے دور جا رہی ہے۔ جی، یہ پھیلتی ہوئی کائنات کا پہلا ٹھوس مشاہداتی ثبوت تھا۔ آئنسٹائن کی قابل نفرت فزکس حقیقت بن چکی تھی۔ اور اس کا منطقی نتیجہ بہت گہرا تھا۔ اگر کائنات کی ہر چیز آج ایک دوسرے سے دور جا رہی ہے، تو اگر ہم وقت کو پیچھے چلائیں تو ماضی میں ہر چیز ایک دوسرے کے بہت قریب رہی ہوگی۔ اور اگر ہم مزید پیچھے جائیں تو ایک ایسا لمحہ آئے گا جب کائنات کی ہر چیز ایک ناقابل تصور حد تک گرم اور کثیف نقطے میں سمائی ہوئی تھی۔ اسی کو ہم بگ بینگ کہتے ہیں۔ تقریباً 13.72 ارب سال پہلے جب کائنات کا آغاز ہوا، اس ایک خیال نے کائنات کو ایک ابدی جگہ سے ایک ایسی کہانی میں بدل دیا جس کی ایک ابتدا ہے۔ جی، یہ انسانی سوچ میں ایک بہت بڑی تبدیلی تھی، لیکن اتنے بڑے دعوے کے لیے صرف ایک ثبوت کافی نہیں ہوتا۔ کراس اس باب میں 2 مزید اہم شواہد کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلا ثبوت کائنات کی کیمیائی ساخت سے متعلق ہے۔ کہکشاؤں کا دور جانا تو سمجھ آتا ہے، لیکن کائنات میں موجود عناصر کی مقدار سے بگ بینگ کا کیا تعلق؟ اسے یوں سمجھیں کہ بگ بینگ کے بعد پہلے چند منٹ کائنات ایک بہت بڑے نیوکلیائی ری ایکٹر کی طرح تھی، اتنی گرم کہ پروٹون اور نیوٹرون مل کر سب سے ہلکے عناصر بنا رہے تھے، زیادہ تر ہائیڈروجن، کچھ ہیلیم اور بہت تھوڑی مقدار میں لیتھیم۔ اچھا، بگ بینگ تھیوری ان عناصر کی مقدار کی بہت درست پیشگوئی کرتی ہے کہ کائنات کا تقریباً 75% مادہ ہائیڈروجن اور 25% ہیلیم ہونا چاہیے۔ اور جب ہم آج آسمان کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمیں بالکل وہی تناسب ملتا ہے جس کی پیشگوئی کی گئی تھی۔ یہ بگ بینگ کا ایک انتہائی مضبوط ثبوت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ واقعی ایک مضبوط دلیل ہے، لیکن پھر کتاب ایک اور نقطہ اٹھاتی ہے جو تقریباً شاعرانہ ہے۔ وہ یہ کہ زندگی کے لیے ضروری بھاری عناصر کاربن، نائٹروجن، آکسیجن، یہ سب اس ابتدائی ترکیب کا حصہ نہیں تھے۔ جی، ایک منٹ، یہ بات تو بہت عجیب ہے۔ اگر بگ بینگ نے صرف ہلکے عناصر بنائے تو پھر ہم یہاں کیسے ہیں؟ ہمارا وجود کاربن، آکسیجن اس ابتدائی ماڈل میں تو ممکن ہی نہیں تھا۔ یہی تو اس کائناتی کہانی کا دوسرا اور شاید سب سے خوبصورت باب ہے۔ یہ بھاری عناصر بگ بینگ میں نہیں بنے، یہ ان ستاروں کے مرکز میں بنے جو اربوں سال تک جلتے رہے۔ ستارے کائناتی فیکٹریاں ہیں؟ بالکل، اور جب یہ بڑے ستارے اپنی زندگی کے اختتام پر سپر نووا کی شکل میں پھٹتے ہیں تو وہ یہ تمام بنائے ہوئے عناصر خلا میں بکھیر دیتے ہیں۔ تو ہمارے جسم کا ہر ایٹم جو ہائیڈروجن نہیں ہے، وہ کبھی نہ کبھی کسی ستارے کے مرکز میں بنا تھا، اور پھر اربوں سال بعد ہمارے جسم کا حصہ بنا۔ ہم سب حقیقت میں ستاروں کی دھول سے بنے ہیں۔ یہ واقعی ایک گہرا خیال ہے۔ یہ ہمیں اس کائناتی کہانی سے براہ راست جوڑتا ہے۔ ہم کوئی الگ تھلگ تماشائی نہیں ہیں۔ صحیح۔ کراؤس اس باب میں کائناتی مائکروویو پس منظر کا بھی تعارفی ذکر کرتے ہیں، جو بگ بینگ سے بچی ہوئی روشنی کی ایک گونج ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اس پر تفصیل سے بات آگے ہوگی۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ دیباچے میں مصنف نے بحث کی بنیاد رکھی کہ سائنس کچھ نہیں سے کچھ بننے کے سوال کو کیسے دیکھتی ہے۔ جی، اور پہلے باب میں ہم نے دیکھا کہ کیسے 20ویں صدی کے آغاز میں ایک ساکن کائنات کے تصور سے ہم ایک پھیلتی ہوئی کائنات تک پہنچے، جس کا آغاز بگ بینگ سے ہوا۔ اور اس کے لیے ہم نے ٹھوس مشاہداتی ثبوت دیکھے، کہکشاؤں کا دور جانا اور کائنات کی ابتدائی کیمیائی ساخت۔ بالکل۔
اب سٹیج تیار ہے کہ اس سے بھی گہرے سوالات پوچھے جائیں کہ خود بگ بینگ کیسے ہوا اور اس سے پہلے کیا تھا۔ اگلے حصے میں ہم باب 2، ایک کائناتی اسرار کی کہانی، کائنات کا وزن، اور باب 3، وقت کے آغاز سے روشنی پر بات کریں گے، جس میں ڈارک میٹر اور کائناتی مائکرو ویو پسند منظر جیسے موضوعات پر گہرائی میں جائیں گے۔ اور جاتے جاتے کتاب سے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ ہمارا کائنات کی تاریخ کا سارا علم اس بات پر منحصر ہے کہ ہم اسے ایک خاص وقت پر دیکھ رہے ہیں۔ ذرا ایک دور دراز مستقبل کی تہذیب کا تصور کریں جب کائنات اتنی پھیل چکی ہوگی کہ دوسری کہکشائیں ناقابل دید ہو چکی ہوں گی۔ وہ تہذیب جب آسمان کو دیکھے گی تو انہیں ایک خالی ساکن کائنات نظر آئے گی۔ کیا وہ کبھی بگ بینگ کا کوئی ثبوت تلاش کر پائیں گے، یا وہ غلطی سے یہ نتیجہ اخذ کریں گے کہ وہ اس ابدی تنہا کائنات میں ہمیشہ سے اکیلے ہیں؟ اس قسط کا ہدف کائنات کے وزن، اس کی ساخت اور کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ، یعنی کائناتی مائکرو ویو پس منظر سے ملنے والے شواہد کو ایک واضح اور مربوط انداز میں پیش کرنا ہے۔ پچھلی بار ہم نے یہ سمجھا تھا کہ کائنات پھیل رہی ہے اور اس کا ایک آغاز تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا یہ ہمیشہ پھیلتی رہے گی یا کشش ثقل اسے واپس ایک نقطے میں سکیڑ دے گی؟ اور یہ سوال سیدھا اس بات سے جڑا ہے کہ کائنات میں کل کتنا سامان یعنی مادہ اور توانائی موجود ہے۔ آئنسٹائن کی تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات کی تقدیر اس کی ساخت یا جیومیٹری پر منحصر ہے۔ جیومیٹری یعنی اس کی مجموعی شکل؟ جی، اس کی مجموعی شکل، اور یہ ساخت اس میں موجود مادے کی کمیت سے طے ہوتی ہے۔ سیدھے الفاظ میں 3 ممکنہ راستے ہیں۔ 3 راستے؟ اچھا، وہ کیا ہے؟ پہلی ہے بند کائنات یعنی کلوزڈ یونیورس۔ اسے آپ ایک غبارے کی سطح کی طرح سمجھیں، لیکن 3 جہتوں میں۔ اوکے۔ اس میں اتنی زیادہ کشش ثقل ہوتی ہے کہ وہ کائنات کے پھیلاؤ کو نہ صرف روکتی ہے بلکہ اسے واپس کھینچ کر ایک بگ کرنچ میں سکیڑ دیتی ہے۔ بالکل، ایک بگ کرنچ میں، یعنی ہر چیز واپس ایک نقطے میں سما جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری صورت ہے کھلی کائنات یعنی اوپن یونیورس۔ اس میں مادہ اتنا کم ہوتا ہے کہ کشش ثقل وہ پھیلاؤ پر غالب نہیں آ پاتی۔ تو کائنات ہمیشہ پھیلتی ہی چلی جاتی ہے؟ ہمیشہ کے لیے۔ اور تیسری جو بالکل درمیانی صورت ہے وہ ہے ہموار کائنات یعنی فلیٹ یونیورس۔ ہموار جیسے ایک سیدھا کاغذ؟ بالکل، اس میں بھی کائنات پھیلتی تو رہے گی لیکن اس کی رفتار وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے گی، مگر وہ کبھی رکے گی نہیں، بالکل ایک لکیر کی طرح سیدھی چلتی رہے گی۔ ٹھیک ہے، تو بند، کھلی یا ہموار، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کے مستقبل کو جاننے کے لیے ہمیں اسے تولنا پڑے گا، یعنی اس میں موجود ہر چیز کا پتہ لگانا ہوگا، چاہے وہ نظر آئے یا نہ آئے۔ واہ، یہ تو بالکل ایک مسٹری سٹوری جیسی بات ہے۔ بالکل، اور ہر اچھی جاسوسی کہانی کی طرح پہلا سراغ ایک ایسی جگہ سے ملا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ 1970 کی دہائی میں ایک ماہر فلکیات ویرا روبن کہکشاؤں کا مطالعہ کر رہی تھیں اور انہوں نے ایک ایسی چیز دیکھی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ایک منٹ، وہ کیا دیکھ رہی تھی؟ کہکشاؤں کی گردش؟ یہ تو سیدھا سادہ کام لگتا ہے، جیسے ہمارے نظام شمسی میں سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں، جو قریب ہیں وہ تیز، جو دور ہیں وہ آہستہ۔ بالکل، یہی توقع تھی۔ سب کو یہی لگتا تھا کہ کہکشاں کے مرکز میں جہاں زیادہ تر ستارے ہیں وہاں کشش ثقل زیادہ ہوگی اور باہر کی طرف کم، تو باہر کے ستاروں کو آہستہ گھومنا چاہیے تھا۔ جی، انہیں آہستہ گھومنا چاہیے تھا، لیکن ویرا روبن نے دیکھا کہ کہکشاں کے کناروں پر موجود ستارے اور گیس اتنی ہی تیزی سے گھوم رہے تھے جتنی تیزی سے اندرونی ستارے گھوم رہے تھے۔ یہ تو فزکس کے اصولوں کے خلاف تھا۔ یہ تو ایسا ہے جیسے ہمارے نظام شمسی میں پلوٹو بھی عطارد جتنی تیزی سے سورج کے گرد چکر لگا رہا ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا صرف ایک ہی مطلب ہو سکتا تھا کہ کہکشاں میں نظر آنے والے ستاروں اور گیس کے علاوہ بھی بہت کچھ موجود ہے جو اضافی کشش ثقل فراہم کر رہا ہے۔ کچھ نادیدہ؟ جی، ایک بہت بڑا نادیدہ حالہ جس نے پوری کہکشاں کو گھیرا ہوا ہے۔ اس پراسرار نادیدہ مادے کو ڈارک میٹر کا نام دیا گیا۔ ڈارک میٹر، یہ نام ہی پراسرار ہے۔ تو کیا یہ عام مادہ ہی ہے؟
مطلب بلیک ہولز، ٹھنڈے ستارے یا سیارے جو روشنی خارج نہیں کرتے اور ہمیں نظر نہیں آتے؟ یہ سب سے پہلا اور منطقی سوال تھا جو سب نے پوچھا، لیکن جواب نہیں میں ہے۔ بگ بینگ کے فوراً بعد کائنات کی کیمسٹری کے ماڈلز ہمیں بہت درستگی سے بتاتے ہیں کہ کائنات میں کل کتنا عام مادہ یعنی پروٹون اور نیوٹرون بن سکتا تھا۔ اچھا، تو یہ حسابات پہلے سے موجود ہیں؟ جی، اور یہ حساب کائنات میں ہائیڈروجن اور ہیلیم جیسی ہلکی عناصر کی مقدار پر مبنی ہے، جو ہمارے مشاہدات سے بالکل میل کھاتا ہے۔ اچھا، تو ہمیں معلوم ہے کہ عام مادہ کل کتنا ہو سکتا ہے؟ جی، اور کہکشاؤں کی تیز رفتار گردش کو سمجھانے کے لیے جس قدر ڈارک میٹر چاہیے وہ اس مقدار سے تقریباً 10 گنا زیادہ ہے۔ 10 گنا؟ جی، اس کا مطلب صاف ہے، ڈارک میٹر عام مادے سے نہیں بنا، یہ کسی ایسے پراسرار بنیادی ذرے سے بنا ہے جو روشنی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا اور زمین پر موجود کسی بھی چیز جیسا نہیں ہے۔ ناقابل یقین! اس کا مطلب ہے کہ کہکشاؤں کا تقریباً 90% حصہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ ہر کہکشاں میں چھپا ہے تو سائنسدانوں نے پوری کائنات کے لیے اسے کیسے تولا؟ کہکشاؤں کی جھرمٹ کی سطح پر گرد خلا کو خم دیتی ہیں، اسے موڑ دیتی ہیں۔ تو جیسے ایک بھاری گیند کو چادر پر رکھنے سے چادر میں گڑھا پڑ جاتا ہے؟ بالکل ویسی ہی مثال ہے۔ اب اگر اس خمیدہ خلا سے روشنی گزرے تو اس کا راستہ بھی مڑ جاتا ہے، بالکل ایک شیشے کے عدس سے یا لینز کی طرح۔ اچھا۔ 1930 کی دہائی میں فرٹز زویکی نامی ایک ذہین مگر متنازع ماہر فلکیات نے کہا کہ ہم اس طریقے سے کہکشاؤں کے جھرمٹ کو تول سکتے ہیں۔ یہ جھرمٹ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ یہ اپنے پیچھے موجود کہکشاؤں کی روشنی کے لیے قدرتی دوربین کا کام کر سکتے ہیں۔ تو کیا یہ صرف ایک تھیوری تھی یا اسے عملی طور پر دیکھا بھی گیا؟ کئی دہائیوں تک یہ صرف ایک خیال ہی تھا، لیکن پھر ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ آئی۔ ماہرین نے اس کا رخ CL0024+1654 نامی کہکشاؤں کے ایک بہت بڑے جھرمٹ کی طرف کیا۔ اوکے۔ اس جھرمٹ کے پیچھے اربوں نوری سال دور ایک اور کہکشاں موجود تھی۔ جب اس پیچھے والی کہکشاں کی روشنی جھرمٹ کے پاس سے گزری تو جھرمٹ کی زبردست کشش ثقل نے اسے موڑ دیا اور ہمیں اس کی ایک نہیں بلکہ کئی مسخ شدہ لمبوتری شکلیں نظر آئیں۔ یعنی اس ایک کہکشاں کی کئی تصویریں جو عدسے کی وجہ سے بگڑ گئی تھیں، اور ان بگڑی ہوئی شکلوں سے آپ جھرمٹ کا وزن نکال سکتے ہیں؟ بالکل، کمپیوٹر پر ان شکلوں کا تجزیہ کر کے سائنسدانوں نے جھرمٹ میں مادے کی تقسیم کا ایک تفصیلی نقشہ بنایا کہ مادہ کہاں کہاں اور کتنا ہے، اور نتیجہ حیران کن تھا۔ کیا نتیجہ تھا؟ کل مادے کا بڑا حصہ نظر آنے والے مادے سے 40 گنا زیادہ کہکشاؤں کے اندر نہیں تھا، بلکہ ان کے درمیان خالی جگہ میں ایک بہت بڑے بادل کی طرح پھیلا ہوا تھا، جس کے اندر کہکشائیں ایسے تیر رہی تھیں جیسے سوپ میں مٹر کے دانے۔ تو سارا ڈارک میٹر کہکشاؤں کے بیچ میں ہے۔ اچھا، تو جب اس طرح کے تمام مشاہدات کو جمع کیا گیا تو کائنات کے وزن کے بارے میں حتمی نتیجہ کیا نکلا؟ جب سب کچھ جمع کیا گیا تو ایک واضح تصویر سامنے آئی۔ پتہ چلا کہ کائنات میں موجود کل مادہ بشمول ڈارک میٹر ایک ہموار کائنات کے لیے درکار مقدار کا صرف 30% ہے۔ صرف 30%؟ جی، یعنی 70% مادہ غائب ہے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ ہم ایک کھلی کائنات میں رہتے ہیں جس میں اتنی کشش ثقل نہیں کہ وہ پھیلاؤ کو روک سکے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ پھیلتی رہے گی۔ ٹھیک ہے، تو ایک طریقہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کائنات کھلی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا نتیجہ ہے، لیکن سائنس میں ایک نتیجہ کبھی کافی نہیں ہوتا۔ کیا ہم کسی اور زاویے سے اس سوال کو دیکھ سکتے ہیں؟ شاید کائنات کو تولنے کے بجائے اس کی شکل کو ہی براہ راست ناپ لیں۔ بالکل، اور یہ کہانی کا دوسرا اور شاید زیادہ دلچسپ حصہ ہے۔ کائنات کے وزن سے اس کی ساخت کا اندازہ لگانا ایک بال واسطہ طریقہ ہے۔ براہ راست طریقہ یہ ہے کہ ہم خود خلا کی جیومیٹری کو ناپ لیں۔ لیکن خلا کی جیومیٹری کو کیسے ناپا جا سکتا ہے؟ یہ تو بہت مشکل لگتا ہے۔ ایک سادہ سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایک ہموار کاغذ پر ایک مثلث بنائیں تو اس کے تینوں زاویوں کا مجموعہ ہمیشہ 180 ڈگری ہوگا۔ جی، یہ تو اسکول میں پڑھا تھا۔ لیکن اگر آپ یہی مثلث
ایک گیند کی خمدار سطح پر بنائیں، جیسے خط استوا سے قطب شمالی تک 2 لکیریں کھینچیں اور انہیں خط استوا پر ایک تیسری لکیر سے جوڑ دیں تو اس کے زاویوں کا مجموعہ 180 ڈگری سے زیادہ ہوگا۔ اچھا، ہاں، کیونکہ سطح خمدار ہے، سمجھ گیا۔ بالکل اسی طرح کائنات کی ساخت بھی اس میں سفر کرتی روشنی کے راستے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ مجھے یہ گیند والی مثال سمجھ آ گئی، لیکن کائنات میں ہم ایسا کون سا بڑا مثلث بنا سکتے ہیں جسے ناپا جا سکے؟ اس کے لیے ہمیں کائنات کی سب سے بڑی ممکنہ تصویر کی ضرورت تھی، اور وہ ہمیں ملتی ہے کائناتی مائکروویو پس منظر یا CMB سے۔ CMB، یہ بگ بینگ کی باقیات ہے نا؟ جی، یہ بگ بینگ کے تقریباً 380,000 سال بعد خارج ہونے والی روشنی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب کائنات اتنی ٹھنڈی ہو گئی تھی کہ ایٹم بن سکیں اور روشنی پہلی بار آزادانہ طور پر سفر کر سکی۔ یہ روشنی آج بھی پوری کائنات میں ایک دھیمی سی تابکاری کی صورت میں موجود ہے۔ یہ کائنات کی ابتدائی ترین تصویر ہے، اس کے بچپن کی پہلی جھلک۔ تو یہ کائنات کی بیبی فوٹو ہے۔ اس تصویر میں ایسا کیا ہے جو ہمیں کائنات کی شکل بتا سکتا ہے؟ CMB کی اس تصویر میں درجہ حرارت کے بہت معمولی اتار چڑھاؤ ہیں، جنہیں ہم گرم اور سرد دھبے کہتے ہیں۔ یہ دھبے ابتدائی کائنات میں مادے کے قدرے زیادہ گنجان اور کم گنجان علاقوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ابتدائی کائنات کی فزکس کی بنیاد پر ہم ان دھبوں کے حقیقی سائز کا بہت درست اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے کائناتی پیمانہ ہے جو کائنات کے آغاز میں ہی رکھ دیا گیا تھا۔ اچھا، تو ہمیں ان دھبوں کا اصلی سائز معلوم ہے، پھر آگے کیا؟ اب ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ آسمان میں ان کے ظاہری سائز کو ناپیں، پھر ان دونوں سائز کا موازنہ کریں۔ اور اس موازنے سے کیا پتہ چلے گا؟ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ان دھبوں سے ہم تک 13.8 ارب سال کا سفر کر کے آنے والی روشنی نے کیسے خلا سے گزری۔ اگر خلا ہموار ہے تو ظاہری سائز بالکل پیشگوئی کے مطابق ہوگا، اگر خلا بند ہے تو یہ عدسے کی طرح کام کرے گا اور دھبے بڑے نظر آئیں گے۔ اور اگر خلا کھولا ہے تو دھبے چھوٹے نظر آئیں گے؟ بالکل۔ یہ تو بہت ذہین طریقہ ہے، لیکن اس کو ناپنا تو بے انتہا مشکل لگتا ہوگا۔ کس نے کیا یہ کام؟ 1990s کے آخر میں بومرینگ نامی ایک تجربے نے یہ کیا۔ انہوں نے انٹارکٹیکا سے ایک بہت بڑا غبارہ فضا میں بھیجا تاکہ وہ زمین کے ماحول سے اوپر جا کر ان مائکروویو شعاؤں کو صاف طور پر دیکھ سکے۔ انٹارکٹیکا سے؟ واہ! جی، اور نتائج شاندار تھے۔ ان سے پتہ چلا کہ ان دھبوں کا سب سے نمایاں ظاہری سائز تقریباً 1 ڈگری ہے، جو کہ ٹھیک وہی پیمائش تھی جس کی پیشگوئی ایک ہموار کائنات کے لیے کی گئی تھی، نہ زیادہ نہ کم، بالکل ٹھیک۔ صرف ایک غبارے کے تجربے سے اتنا بڑا نتیجہ؟ کیا اس کی تصدیق ہوئی؟ ہاں، اس کے فوراً بعد ناسا کے WMAP سیٹلائٹ نے پورے آسمان کا نقشہ بنایا اور 1% سے بھی کم کی غلطی کے ساتھ اس بات کی تصدیق کی کہ ہماری کائنات بالکل ہموار ہے۔ یہ کازمولوجی کی تاریخ کی سب سے اہم پیمائشوں میں سے ایک تھی۔ 1% سے بھی کم کی غلطی؟ جی، اس نے ہمیں بتایا کہ کائنات کی جیومیٹری بالکل سیدھی اور ہموار ہے۔ ایک منٹ، اب میں الجھن میں ہوں۔ آئیے اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ جب ہم نے کائنات میں موجود تمام مادے کو تولا، بشمول ڈارک میٹر، تو نتیجہ نکلا کہ یہ ہموار کائنات کے لیے درکار مقدار کا صرف 30% ہے، یعنی کائنات کھلی ہے۔ صحیح۔ اور دوسری طرف جب ہم نے کائنات کی ساخت کو براہ راست ابتدائی روشنی سے ناپا تو پتہ چلا کہ وہ بالکل ہموار ہے۔ یہ دونوں باتیں ایک ساتھ سچ کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ تو ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ یہی تضاد جدید کاسمولوجی کی سب سے بڑی اور حیران کن دریافت کا باعث بنا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مشاہدات سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ کائنات میں موجود تمام مادہ، عام اور ڈارک میٹر ملا کر اسے ہموار بنانے کے لیے درکار توانائی کا صرف 30% ہے۔ لیکن اس کے باوجود کائنات کی ساخت ہموار ہے۔ جی، تو اس کا مطلب ہے کہ باقی 70% توانائی کہیں اور سے آ رہی ہے، کسی ایسی چیز سے جو مادہ نہیں ہے۔ بالکل، وہ دونوں مشاہدات درست تھے اور وہ ہمیں ایک ہی نتیجے پر پہنچا رہے تھے۔ کائنات میں ایک اور چیز ہے جو ہم نے گنی ہی نہیں۔ یہ توانائی کسی قسم کے مادے سے نہیں آتی، یہ خود خالی خلا کی توانائی ہے۔ خالی خلا کی اپنی توانائی؟ جی، یہ دریافت اس بات کی طرف اشارہ تھی کہ کائنات کا سب سے بڑا جز
کچھ نہیں، یعنی خالی خلا کی یہ پراسرار توانائی ہے جسے آج ہم ڈارک انرجی کہتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو غائب 70% حصے کو پورا کر کے کائنات کو ہموار بنا رہی ہے۔ یہ تو واقعی ذہن گھما دینے والی بات ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا حصہ خالی جگہ کی اپنی توانائی ہے۔ تو اگلے حصے میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ بالکل، اگلے حصے میں ہم چیپٹر 4 مچ اڈیو اباؤٹ نتھنگ اور چیپٹر 5 دی رن اوے یونیورس میں موجود کوانٹم ویکیوم، ویکیوم انرجی اور کائنات کے تیز رفتار پھیلاؤ پر تفصیل سے بحث کریں گے۔ آج کی گفتگو ایک گہرے سوال پر ختم ہوتی ہے۔ جب کائنات کو سمجھنے کے دو بنیادی اور قابل اعتماد طریقوں نے بظاہر متضاد جوابات دیے تو یہ سائنس کی ناکامی نہیں بلکہ ایک عظیم راز کا انکشاف تھا۔ اس نے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ شاید ہماری حقیقت کا سب سے بڑا حصہ وہ نہیں جسے ہم کچھ سمجھتے ہیں، یعنی ستارے اور کہکشائیں، بلکہ وہ ہے جسے ہم کچھ نہیں کہتے ہیں، یعنی خالی خلا۔ اگر کچھ نہیں کا وزن کائنات میں موجود ہر چیز سے زیادہ ہو تو پھر حقیقت کے کیا معنی ہیں؟ آج ہم لارنس کراؤس کی مشہور کتاب اے یونیورس فرام نتھنگ اور ان کے لیکچرز کی گہرائی میں اتر رہی ہیں۔ جی۔ اور آج کی اس گفتگو کا ہدف یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ جسے ہم خالی جگہ یا خلا کہتے ہیں وہ اصل میں ہے کیا، اس کی اپنی کوئی توانائی ہے، اور یہ کائنات کے پھیلاؤ کے پیچھے کیا سائنس ہے، اسے بالکل صاف اور واضح انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل، اور یہ صرف سمجھنے کی بات نہیں ہے، یہ گفتگو ہمارے ان گہرے تصورات کو چیلنج کرے گی جو ہم نے کائنات کے بارے میں بنا رکھے ہیں، خاص طور پر یہ خیال کہ کچھ نہیں کا آخر مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا خیال ہی دماغ گھما دینے والا ہے کہ جسے ہم خالی جگہ سمجھتے ہیں وہ اصل میں خالی ہے ہی نہیں۔ مطلب بچپن میں تو یہی لگتا تھا کہ خلا کا مطلب کچھ بھی نہیں، مکمل سناٹا، صفر توانائی۔ لیکن کوانٹم میکینکس اور آئنسٹائن کی تھیوریز ایک بالکل ہی مختلف کہانی سناتی ہیں۔ بہت زیادہ مختلف۔ دیکھیں، کوانٹم فزکس کی دنیا میں خالی جگہ جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جسے ہم کوانٹم ویکیوم کہتے ہیں وہ دراصل مجازی ذرات یعنی ورچوئل پارٹیکلز کے ایک ابلتے ہوئے متحرک سمندر کی طرح ہے۔ ابلتا ہوا سمندر؟ جی، یہ ذرات ایک پل کے لیے وجود میں آتے ہیں اور اگلے ہی پل غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ناختم ہونے والی سرگرمی ہے۔ اچھا، ایک منٹ رکیں، یہیں پر ایک سوال اٹھتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں مجازی ذرات، نام سے تو لگتا ہے کہ یہ اصلی نہیں ہے، صرف ایک ریاضی کا خیال ہے۔ تو پھر ایک مجازی چیز کا کائنات پر حقیقی اثر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات کچھ سمجھ نہیں آئی۔ یہ بہت زبردست سوال ہے اور یہی اس سارے تصور کی خوبصورتی ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم انہیں براہ راست پکڑ یا دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہم ان کے چھوڑے ہوئے نشانات، ان کے اثرات دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا۔ اس کی سب سے شاندار مثال رچرڈ فائنمن کی ایک وضاحت سے ملتی ہے۔ انہوں نے دکھایا کہ کوانٹم قوانین کے مطابق ایک الیکٹران بہت ہی مختصر وقت کے لیے روشنی سے بھی تیز سفر کر سکتا ہے۔ روشنی سے تیز؟ یہ تو آئنسٹائن کے قوانین کے خلاف نہیں؟ بظاہر لگتا ہے، لیکن یہ کوانٹم کی عجیب دنیا ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو وہ الیکٹران ہمیں وقت میں پیچھے جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ وقت میں پیچھے؟ جی، اور ریاضیاتی طور پر ایک منفی چارج جو وقت میں پیچھے جائے وہ ایک مثبت چارج والے اینٹی پارٹیکل یعنی پوزیٹران کے وقت میں آگے جانے کے برابر ہے۔ اوہ! تو اس ایک لمحے میں جہاں پہلے صرف ایک الیکٹران تھا وہاں اب ہمیں ایک الیکٹران، ایک پوزیٹران اور ایک اور الیکٹران نظر آتے ہیں۔ مطلب کچھ نہیں سے اچانک کچھ پیدا ہو گیا اور پھر غائب ہو گیا۔ یہ ہر وقت ہر جگہ ہو رہا ہے۔ تو یہ صرف ایک تھیوری ہے یا اس کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ کیونکہ یہ سننے میں کسی سائنس فکشن فلم کی کہانی جیسا لگ رہا ہے۔ یہی تو مزے کی بات ہے۔ اس کا ٹھوس بالواسا ثبوت موجود ہے۔ پہلا بڑا ثبوت 1947 میں لیمپ شفٹ کی دریافت تھی۔ لیمپ شفٹ؟ جی، سائنسدانوں نے ہائیڈروجن ایٹم سے نکلنے والی روشنی کے اسپیکٹرم میں ایک انتہائی معمولی سا فرق دیکھا جسے اس وقت کی کوئی تھیوری سمجھا نہیں پا رہی تھی۔ یہ ایک معمہ تھا۔ لیکن جب انہوں نے اپنی کیلکولیشنز میں ان مجازی ذرات کے اثرات کو شامل کیا کہ یہ ذرات ایٹم کے مرکزے کے گرد الیکٹران کے مدار کو ہلکا سا دھکیل رہے ہیں، اچھا، تو ان کی تھیوری اور تجربے کے نتائج میں اتنی زبردست مطابقت آئی
1 अरब में एक हिस्से की दुरुस्ती के साथ सब हैरान रह गए। तो आप ये कह रही हैं कि लैंप शिफ्ट वो पहला ठोस सबूत था जिसने खाली जगह के तस्वुर को हमेशा के लिए बदल दिया? बिल्कुल। इसने साबित किया कि ये मजाजी ज़र्रात सिर्फ रियाजी नहीं बल्कि एक हकीकत हैं जिनके हकीकी असरात हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरानकुन मिसाल तो खुद हमारे अंदर मौजूद है। हमारे अंदर? वो कैसे? स्कूल में हम सबने पढ़ा है कि एटम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनते हैं और वो क्वार्क्स नामी छोटे ज़र्रात से। तो हमारा वजन भी उन्हीं क्वार्क्स की वजह से है, ठीक है? हाँ, मंतिकी तौर पर तो यही लगता है। लेकिन किताब में जो बात लिखी है वो ये है कि अगर आप प्रोटॉन के अंदर मौजूद तीनों क्वार्क्स का वजन जमा करें तो वो प्रोटॉन के कुल वजन का सिर्फ 1% बनता है। क्या? सिर्फ 1%? तो बाकी 99% वजन कहाँ से आ रहा है? वो बाकी 99% वजन उन मजाजी ज़र्रात और उनसे जुड़ी फील्ड्स की खालिस तवानाई से आता है जो हर लम्हा प्रोटॉन के अंदर वजूद में आकर फना हो रहे हैं। मतलब हमारा ज्यादातर वजूद दरअसल इस कुछ नहीं की सरगर्मी की वजह से है? बिल्कुल, हमारा वजूद इस उबलते हुए क्वांटम शोरबे का मरहून मिन्नत है। ये बात तो वाकई जहन घुमा देने वाली है। तो अगर इस खाली जगह में इतनी सरगर्मी है तो इसका मतलब है कि इस खाली जगह की अपनी कोई तवानाई भी होनी चाहिए। क्या इसका कोई वजन है? यही वो सवाल है जिसने फिजिक्स की दुनिया में तारीख का सबसे बड़ा बहरान पैदा किया। जब साइंसदानों ने यह हिसाब लगाने की कोशिश की कि खाली जगह में कितनी तवानाई होनी चाहिए तो जो जवाब आया वो होश उड़ा देने वाला था। कितना? उनके हिसाब से ये तवानाई इतनी ज्यादा थी कि कायनात में मौजूद तमाम सितारों और कहकशाओं की कुल तवानाई से 10 की ताकत 120 गुना ज्यादा। 1 के आगे 120 सिफर? ये तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। अगर खाली जगह में वाकई इतनी तवानाई होती तो कायनात कैसी होती? अगर ऐसा होता तो कायनात इतनी बेतहाशा रफ्तार से फैलती कि बनने के 1 सेकंड के अरबों हिस्से में ही सब कुछ एक दूसरे से इतनी दूर हो जाता कि ना कोई सितारा बन पाता, ना कोई कहकशां, ना हम और आप। यानी ये साइंस की तारीख की सबसे गलत पेशिनगोई थी। बिल्कुल। इसी के कई दहाइयों तक साइंसदान ये मानते रहे कि जरूर कोई ऐसा नामालूम कुदरती कानून होगा जो इस तवानाई को कैंसिल करके बिल्कुल सिफर कर देता है। लेकिन कुदरत के पास हमेशा कोई ना कोई हैरानकुन मोड़ होता है, तो ये तवानाई सिफर नहीं थी? नहीं, ये सिफर नहीं थी। इसकी एक बहुत ही मामूली लेकिन गैर सिफर मुस्बत कदर है। और इस तवानाई की एक बहुत ही अजीब खासियत है, इसका दबाव मनफी होता है। मनफी दबाव? इसका क्या मतलब हुआ? आम दबाव तो हमेशा बाहर की तरफ धकेलता है, जैसे गुब्बारे में हुआ। इसे यूं समझें कि डार्क एनर्जी या खाली जगह की तवानाई कशिश सक्ल यानी ग्रेविटी के बिल्कुल उलट काम करती है। ग्रेविटी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। और ये धकेलती है? जी, ये हर चीज को एक दूसरे से दूर धकेलता है। ये एक तरह की एंटी ग्रेविटी है। और जितना ज्यादा खला पैदा होता है उतनी ही ज्यादा ये धकेलने वाली कुव्वत बढ़ती जाती है। तो ये तो एक खुद को बढ़ाने वाला अमल हो गया। बिल्कुल। तो हमारे पास ये एक नजरियाती ख्याल था कि खाली जगह में एक ऐसी पुरअसरार तवानाई है जो चीजों को धकेलती है, लेकिन ये सब तो कागज पर था। क्या कायनात में इसका कोई हकीकी सबूत भी मिला? मेरे ख्याल में यहीं से 1990 की दहाई की वो अजीम दरियाफ्त सामने आती है ना? बिल्कुल, यहीं से कहानी का दूसरा और शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। 1990 के आखिर तक तमाम माहिरीन फल्कियात को यकीन था कि बिग बैंग के बाद से कायनात फैल तो रही है, लेकिन उसके फैलने की रफ्तार आहिस्ता हो रही है। सवाल सिर्फ ये था कि ये कितनी आहिस्ता हो रही है। और इस सवाल का जवाब देने के लिए उन्हें कायनात में बहुत दूर तक देखना था। जी, और इसके लिए उन्होंने एक खास किस्म के सितारे के धमाके को इस्तेमाल किया, जिसे टाइप 1A सुपरनोवा कहते हैं। ये सुपरनोवा कायनात के 100 वॉट के बल्ब की तरह हैं, जिनकी असल चमक हमें हमेशा मालूम होती है। मियारी शमें या स्टैंडर्ड कैंडल्स। बिल्कुल। तो आप उनकी रोशनी देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी दूर हैं। अगर वो मध्यम है तो मतलब वो बहुत दूर है। और इस तहकीक में 2 टीमें एक दूसरे से मुकाबला भी कर रही थी, है ना? एक सॉल परमीटर की और दूसरी ब्रायन श्मिट की। जी, दोनों टीमें सालों से डेटा इकट्ठा कर रही थी, और जब उन्होंने अपने नतीजे देखे तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। उनके डेटा के मुताबिक दूर दराज की सुपरनोवा उम्मीद से ज्यादा मध्यम थी। ज्यादा मध्यम? इसका मतलब तो ये हुआ कि वो हमारी तवक्को से कहीं ज्यादा दूर थीं। बिल्कुल, और अगर वो ज्यादा दूर थे तो इसका मतलब ये था कि उन्हें वहां तक पहुंचने में ज्यादा वक्त लगा।
उस नतीजे की सिर्फ एक ही मुमकिन वजाहत थी, और वो इतनी अजीब थी कि पहले तो उन्होंने सोचा कि उनके डेटा में कोई गलती है। और वो वजाहत क्या थी? वजाहत ये थी कि कायनात के फैलने की रफ्तार सुस्त नहीं हो रही, बल्कि ये तेज हो रही है। आप सबूत तसव्वुर करें कि आप सालों से एक ही चीज पर काम कर रही हैं, ये सोच कर कि आपको जवाब मालूम है कि कायनात सुस्त हो रही है, और फिर आपका डेटा चीख चीख कर कह रहा है कि नहीं, तुम बिल्कुल गलत थे, कायनात तो तेज हो रही है। ये तो पूरी कौनियात की दुनिया में एक जलजला था। ये एक इनकलाबी दरियाफ्त थी। इसे साइंसी तारीख का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू करार दिया गया, और इसने हमें सीधा आइंस्टाइन की उस चीज पर वापस पहुंचा दिया जिसे वो खुद अपनी सबसे बड़ी गलती कहते थे। कायनाती मुस्तकिल यानी कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है कि आइंस्टाइन की सबसे बड़ी गलती दरअसल उनकी एक और पेशीनगोई कैसे बन गई। साइंस में अक्सर ऐसा ही होता है। 1917 में आइंस्टाइन की मसावात ने दिखाया कि कायनात को या तो फैलना चाहिए या सिकुड़ना चाहिए। चूंकि उस वक्त सब मानते थे कि कायनात साकिन है, तो उन्होंने अपनी मसावात में एक इजाफी टर्म शामिल की ताकि ग्रेविटी का मुकाबला करके कायनात को साकिन रखा जा सके। और जब हबल ने साबित किया कि कायनात फैल रही है, तो उन्होंने उसे अपनी गलती मान लिया। जी, लेकिन वो गलती नहीं थी। वो कायनाती मुस्तकिल दरअसल उसी खाली जगह की तवानाई की रियाजियाती शक्ल थी जिसे आज हम डार्क एनर्जी कहते हैं। ये वही एंटी ग्रेविटी वाली कुव्वत है जो कायनात के तेज रफ्तार फैलाव का सबब बन रही है। और आज के आदादो शुमार तो और भी हैरान कुन है। बहुत ज्यादा। आज कायनात की कुल तवानाई और मादे का तकरीबन 70% इसी पुरस्रार डार्क एनर्जी पर मुश्तमिल है। तकरीबन 25% डार्क मैटर है और सिर्फ 5% वो आम मादा है जिससे सितारे, सैयारे और हम खुद बने हैं। यानी हम कायनात का एक बहुत ही छोटा, तकरीबन गैर अहम हिस्सा है। सही। तो ये वही तवानाई है जिसकी बात हम शुरू में कर रहे थे, खाली जगह की तवानाई। क्या इस नजरिए की तस्दीक के लिए सुपरनोवा के अलावा और भी कोई सबूत मिला? जी हाँ, और वो सबूत इस कहानी को और भी पुख्ता करता है। माहिरीन फल्कियात ने मजीद दूर यानी माजी में मजीद गहराई में देखकर ये पाया कि कायनात की तारीख के इब्तदाई दौर में जब मादा एक दूसरे के बहुत करीब था तो ग्रेविटी की कुव्वत गालिब थी। और कायनात का फैलाव वाकई सुस्त हो रहा था? जी बिल्कुल, जैसा कि सब सोचते थे। तो फिर तब्दीली कब और कैसे आई? जैसे जैसे कायनात फैलती गई और मादा एक दूसरे से दूर होता गया, ग्रेविटी का असर कमजोर पड़ता गया। लेकिन खाली जगह की तवानाई यानी डार्क एनर्जी हर जगह एक जैसी रही। एक वक्त ऐसा आया जब डार्क एनर्जी की धकेलने वाली कुव्वत ग्रेविटी की खींचने वाली कुव्वत पर गालिब आ गई और कायनात ने रफ्तार पकड़ ली। बिल्कुल, कायनात ने सुस्त रवि से फैलने से अचानक तेज रफ्तारी की तरफ रुख बदला। इस लम्हे को कायनाती झटका यानी कॉस्मिक जर्क कहते हैं, और ये तकरीबन 5 अरब साल पहले हुआ। 5 अरब साल पहले? ये दरियाफ्त तो इस नजरिए के लिए एक बहुत बड़ा सबूत होगी। जी, ये एक फैसला कुन सबूत था। तो इस सब का खुलासा ये है कि हमने एक ऐसे तसव्वुर से आगाज किया जहां कुछ नहीं का मतलब सिर्फ खालीपन था, और अब हम एक ऐसी कायनात में हैं जहां यही कुछ नहीं यानी खाली जगह की तवानाई कायनात की तकदीर का फैसला कर रही है। बिल्कुल, क्वांटम फिजिक्स ने हमें बताया कि खाली जगह तवानाई से भरी है, और फल्कियात ने हमें दिखाया कि वही तवानाई कायनात को तेज रफ्तारी से फैला रही है और हमारे कायनाती मुस्तकबिल का तयन कर रही है। कुछ नहीं की खुसूसियात कायनात की तकदीर लिख रही हैं। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगले हिस्से में हम बाब 6 कायनात के इख्तिताम पर मुफ्त का खाना और बाब 7 हमारा काबिले रहम मुस्तकबिल में देखेंगे कि इस डार्क एनर्जी के हमारे मुस्तकबिल पर क्या असरात मुरत्तब होंगे, और यकीन करें वहाँ चीज़ें और भी अजीब और दिलचस्प हो जाती हैं। जी, अगला हिस्सा इससे भी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। हम कायनात की इब्तिदा और उसके वजूद के कुछ सबसे बड़े सवालात का जायजा ले रहे हैं। जी, और आज की गुफ्तगू शायद अब तक की सबसे ज्यादा जहन घुमा देने वाली है। आज का हदफ ये है कि किताब के मुताबिक वैक्यूम एनर्जी के कायनाती असरात और कायनात के मुस्तकबिल के मनाजिर को समझा जाए। चलें फिर शुरू करते हैं। आज हम 2 अबवाब पर बात करेंगे। चैप्टर 6 द फ्री लंच एट द एंड ऑफ द यूनिवर्स और चैप्टर 7 आवर मिजरेबल फ्यूचर।
ایک طرف مفت کا کھانا اور دوسری طرف قابل رحم مستقبل. یہ تضاد ہی بہت دلچسپ ہے. بالکل. تو شروع کرتے ہیں اس پہلے تصور سے، ایک مفت کھانا. کتاب یہ دعویٰ کیسے کرتی ہے کہ ایک پوری کائنات، مطلب اربوں کہکشائیں، خالی جگہ سے بغیر کسی قیمت کے وجود میں آ سکتی ہیں؟ یہ بات تو ہضم کرنا مشکل ہے. یہ واقعی ایک بہت بڑا دعویٰ ہے. دیکھیں، کتاب اس کی وضاحت کے لیے ایلن گودھ کے انفلیشن کے نظریے کا سہارا لیتی ہے. انفلیشن تھیوری، ٹھیک ہے. کراؤس کے مطابق کائنات اپنی پیدائش کے بالکل شروع میں ایک انتہائی غیر مستحکم حالت میں تھی جسے غلط ویکیوم کہا جاتا ہے. غلط ویکیوم؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اسے ایسے سمجھیں جیسے گیند پہاڑ کی چوٹی پر بالکل کنارے پر رکھی ہو. اس میں بہت زیادہ ممکنہ توانائی ہے، پوٹینشل انرجی، اور وہ کسی بھی وقت نیچے گر سکتی ہے. اچھا، تو یہ ایک عارضی اور توانائی سے بھرپور حالت تھی. اس توانائی نے پھر کیا کیا؟ اس توانائی نے ایک کائناتی مستقل کی طرح کام کیا، یعنی اس نے خلا کو ایک دھکا دیا جس کی وجہ سے خلا خود پھیلنا شروع ہو گیا. اور یہ پھیلاؤ معمولی نہیں تھا. کتنا تیز تھا؟ یہ روشنی کی رفتار سے بھی کئی گنا تیز تھا. اسے ہم انفلیشن کہتے ہیں. مطلب ایک سیکنڈ کے اربویں حصے میں ایک ایٹم سے بھی چھوٹی جگہ ایک کہکشاں سے بھی بڑی ہو گئی. ایک منٹ، یہاں میں تھوڑا سا الجھ گیا. اگر کوئی چیز روشنی کی رفتار سے تیز پھیل رہی ہے تو کیا یہ آئنسٹائن کے نظریے اضافیت کے خلاف نہیں؟ روشنی سے تیز سفر نہیں کر سکتی. اچھا. لیکن یہاں خلا خود پھیل رہا تھا. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک غبارے پر دو نقطے بنائیں اور پھر غبارے کو پھلائیں. نقطے خود حرکت نہیں کر رہے، لیکن ان کے درمیان کی جگہ بڑھ رہی ہے. صحیح. یہ وضاحت بہت مدد آئے گا. تو یہ غلط ویکیوم کی حالت آخرکار ختم ہوئی. اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ مفت کھانا کہاں سے آیا؟ جب یہ حالت ختم ہوئی، جیسے وہ گیند پہاڑ سے نیچے گرتی ہے، تو کائنات اپنی حقیقی کم توانائی والی حالت میں آ گئی. اس عمل میں غلط ویکیوم میں ذخیرہ شدہ تمام بے پناہ توانائی ایک دھماکے کی طرح خارج ہوئی. اور وہ توانائی؟ وہی توانائی مادے اور تابکاری میں تبدیل ہو گئیں. وہ تمام ذرات، ستارے اور گیلیکسیاں جو ہم آج دیکھتے ہیں. کراؤس کے مطابق یہی وہ مفت کھانا ہے جس سے ہماری کائنات بھری ہوئی ہے. ناتی افراط زر ایک ہی وقت میں دو کام کر رہا تھا. ایک تو یہ خلا کو پھیلا رہا تھا اور دوسرا یہ اس توانائی کو بھی جمع کر رہا تھا جو بعد میں ہر چیز بننے والی تھی. بالکل. اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نے ان چیزوں کے بیج بھی بوئے. کتاب یہاں کوانٹم اتار چڑھاؤ یعنی کوانٹم فلکچویشنز کا ذکر کرتی ہے. اچھا، یعنی خالی جگہ اصل میں خالی نہیں ہوتی؟ جی، کوانٹم فزکس کے مطابق خالی جگہ میں ہر وقت توانائی کے چھوٹے چھوٹے اتار چڑھاؤ ہوتے رہتے ہیں، جہاں ذرات اور ان کے ضد ذرات ایک لمحے کے لیے بنتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں. اور انفلیشن نے ان چھوٹے سے اتار چڑھاؤ کے ساتھ کیا کیا؟ انفلیشن نے ان خردبینی اتار چڑھاؤ کو کھینچ کر بہت بڑا کر دیا. مطلب جو جگہیں اتفاقاً تھوڑی زیادہ کثیف تھیں وہ بہت بڑی ہو گئیں اور جو کم تھیں وہ بھی پھیل گئیں. اور یہی بعد میں کہکشائیں بننے کی وجہ بنے؟ بالکل. یہی معمولی فرق کشش ثقل کے بیج بنے. زیادہ کثافت والے علاقوں نے مادہ کھینچا اور کہکشاؤں کے جھرمٹ بن گئے. کتاب کہتی ہے کہ ہم سب اور ہر وہ چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ بنیادی طور پر کچھ نہیں میں کوانٹم اتار چڑھاؤ کا ہی نتیجہ ہے. یہ تو واقعی دماغ کو گھما دینے والی بات ہے. لیکن ایک سوال ابھی باقی ہے. اتنی ساری توانائی اور مادہ بنانے کے لیے توانائی آئی کہاں سے؟ کیا یہ توانائی کے تحفظ کے قانون کی خلاف ورزی نہیں؟ کتاب کے مطابق نہیں، اور یہ اس باب کا سب سے اہم نقطہ ہے. کراؤس وضاحت کرتا ہے کہ کائنات کی کل توانائی صفر ہو سکتی ہے. صفر؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، کائنات میں موجود تمام مادے اور روشنی کی توانائی مثبت ہے، پازیٹیو. لیکن کائنات میں ایک اور چیز بھی ہے، کشش ثقل یعنی گریوٹی. اور کشش ثقل کی توانائی منفی ہوتی ہے، نیگیٹو. ٹھیک ہے، ریاضی کے لحاظ سے تو یہ سمجھ آتا ہے، لیکن کیا واقعی کشش ثقل کی توانائی منفی ہے یا یہ صرف حساب کو آسان بنانے کا ایک طریقہ ہے؟ نہیں، یہ ایک حقیقی طبعی تصور ہے. کتاب اس کی مثال ایک گیند سے دیتی ہے. جب آپ کسی گیند کو اوپر پھینکتے ہیں تو آپ اسے مثبت توانائی دیتے ہیں. جی، ہر کی توانائی. بالکل.
لیکن اب وہ گیند کشش ثقل کے میدان میں ہے اور اسے واپس نیچے گرنے کے لیے توانائی کی ضرورت نہیں۔ اس حالت کو منفی ممکنہ توانائی کہتے ہیں۔ اچھا۔ کراؤس کہتا ہے کہ ایک چپٹی یعنی فلیٹ کائنات میں، اور ہمارے مشاہدات بتاتے ہیں کہ ہماری کائنات تقریباً چپٹی ہے، مادے کی تمام مثبت توانائی کشش ثقل کی تمام منفی توانائی سے بالکل متوازن ہو جاتی ہے۔ اور مثبت اور منفی مل کر صفر بن جاتے ہیں۔ جی، یہ تو ایک انقلابی خیال ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کائنات کو بنانے کے لیے کسی بیرونی توانائی کی ضرورت ہی نہیں تھی، یہ تو خود کو وجود میں لانے کی صلاحیت رکھتی تھی بغیر کسی کائناتی بجٹ کی خلاف ورزی کیے۔ کتاب کا بنیادی نقطہ یہی ہے، اگر کائنات کی کل توانائی صفر ہے تو یہ توانائی کے تحفظ کے قوانین کی خلاف ورزی کیے بغیر کچھ نہیں سے وجود میں آ سکتی ہے۔ کوئی معجزہ نہیں، صرف فزکس کے قوانین تو ہے، لیکن اس کی وجہ بھی وہی چیز ہے جس نے کائنات کو بنایا تھا، یعنی خالی جگہ کی توانائی، جسے ہم آج تاریک توانائی کہتے ہیں۔ بالکل یہی توانائی اگرچہ آج بہت کم مقدار میں ہے، اب بھی کائنات کو پھیلا رہی ہے، لیکن اب یہ پھیلاؤ تیز ہو رہا ہے۔ اور اس تیز رفتار پھیلاؤ کے نتیجے کیا ہیں؟ وہ قابل رحم حصہ کہاں سے آتا ہے؟ کتاب وضاحت کرتی ہے کہ اس کی وجہ سے دور دراز کے کہکشائیں ہم سے تیزی سے دور جا رہی ہیں، اور ایک وقت آئے گا جب وہ ہم سے روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے دور ہو جائیں گی۔ تو وہی خلا کے پھیلنے والا اصول یہاں بھی لاگو ہوتا ہے؟ جی بالکل، کہکشائیں خود سفر نہیں کر رہی، بلکہ خلا خود ان کے اور ہمارے درمیان اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ ان سے نکلنے والی روشنی ہم تک کبھی نہیں پہنچ پائے گی۔ یعنی وہ کہکشائیں ہمارے لیے غائب ہو جائیں گے؟ یہ تو ایک بہت ہی تنہا تصویر ہے۔ تو مستقبل میں اربوں یا کھربوں سال بعد آسمان کیسا نظر آئے گا؟ کیا رات کا آسمان بالکل خالی ہو جائے گا؟ کتاب کے مطابق بالکل ایسا ہی ہوگا۔ تقریباً 2 خرب سالوں میں ہماری قابل مشاہدہ کائنات میں موجود تقریباً تمام 400 ارب کہکشائیں ہمارے افق سے پرے جا چکی ہوں گی۔ تو پھر نظر کیا آئے گا؟ مستقبل کے ماہرین فلکیات کو صرف اپنی مقامی کہکشاؤں کا مجموعہ نظر آئے گا، اینڈرومیڈا اور چند دوسری چھوٹی کہکشائیں۔ اس کے علاوہ ہر طرف مکمل نہ ختم ہونے والا اندھیرا اور خالی پن۔ تو اس وقت کے سائنسدان کائنات کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ ان کی حقیقت کیا ہوگی؟ ان کا کائنات کا تصور ویسا ہی ہوگا جیسا 1917 میں سائنسدانوں کا تھا، یعنی یہ کہ ہماری کہکشاں ہی پوری کائنات ہے اور یہ ساکن ہے۔ وہ ایک وسیع خالی خلا میں ایک تنہا کہکشاں کا مشاہدہ کریں گے اور یہی نتیجہ اخذ کریں گے کہ کائنات میں اور کچھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بگ بینگ کے ثبوت بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ تو بہت پریشان کن خیال ہے۔ بالکل، اور یہ کتاب کا سب سے گہرا نقطہ ہے۔ کراؤس کے مطابق بگ بینگ کے تینوں بڑے ثبوت وقت کے ساتھ مٹ جائیں گے۔ کون کون سے؟ پہلا، ہبل کا پھیلاؤ۔ جب کوئی دور کی کہکشاں نظر ہی نہیں آئے گی تو وہ یہ کیسے دیکھیں گے کہ کائنات پھیل رہی ہے؟ ان کے لیے کائنات ساکن ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ اگر دیکھنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں تو پھیلاؤ کا ثبوت بھی نہیں۔ باقی 2 کا کیا ہوگا؟ جیسے کائناتی مائکروویو پس منظر یعنی CMBR کا؟ CMBR جو بگ بینگ کی بچی ہوئی روشنی ہے وہ بھی غائب ہو جائے گی۔ کائنات کے پھیلاؤ کی وجہ سے اس روشنی کی طول موج اتنی لمبی ہو جائے گی کہ وہ ہماری کہکشاں کے قطر سے بھی بڑی ہو جائے گی۔ اس کو پکڑنا ناممکن ہو جائے گا۔ اور تیسرا ثبوت؟ ہلکے عناصر کی کثرت۔ وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ بگ بینگ نے کائنات میں تقریباً 75% ہائیڈروجن اور 25% ہیلیم بنایا تھا، لیکن کھربوں سالوں میں ستارے اتنا زیادہ نیا ہیلیم بنا چکے ہوں گے کہ بگ بینگ میں بننے والے ابتدائی ہیلیم کا ثبوت اس کائناتی آلودگی میں گم ہو جائے گا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ سائنس کی بھی اپنی حدیں ہیں، کہ مستقبل کی تہذیبیں چاہے ہم سے زیادہ ذہین ہوں، بہترین سائنسی اصول استعمال کرنے کے باوجود کائنات کی ایک بنیادی طور پر غلط تصویر پر پہنچیں گے۔ کتاب یہی امکان ظاہر کرتی ہے، اور یہ واقعی ایک پریشان کن خیال ہے۔ وہ منطق اور تجرباتی ڈیٹا استعمال کرتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کریں گے کہ وہ ایک ساکن، تنہا اور ابدی کائنات میں رہتے ہیں، جبکہ حقیقت کچھ اور ہوگی۔ وہ ایک کائناتی دھوکے میں رہیں گے۔ یہ تو بہت ہی مایوس کن بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم جو کچھ بھی جانتے ہیں وہ صرف اس لیے ہے کہ ہم کائنات کی تاریخ میں ایک بہت ہی خاص وقت پر موجود ہیں،
نہ بہت جلدی نہ بہت دیر سے۔ بالکل، اور کتاب میں ایک بہت گہری بات کہی گئی ہے۔ ہم ایک بہت خاص وقت میں رہتے ہیں۔ یہ واحد وقت ہے جب ہم مشاہداتی طور پر اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ ہم ایک خاص وقت میں رہتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے بہت خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن یہ ہماری علمی عاجزی کی بھی یاد دہانی ہے۔ شاید کائنات کو سمجھنے کی ہماری صلاحیت ایک عارضی اعزاز ہے، ایک چھوٹی سی کھڑکی جو جلد ہی ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ کتاب کے مطابق ویکیوم انرجی ایک دودھاری تلوار ہے۔ اس نے نہ صرف کائنات کو کچھ نہیں سے بنانے کا ایک طریقہ فراہم کیا، بلکہ یہی توانائی ہمارے کائناتی مستقبل کو تنہائی اور تاریکی کی طرف بھی لے جا رہی ہے۔ جی، ایک مفت کھانے سے شروع ہونے والی کہانی کا انجام ایک قابل رحم تنہائی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کائنات ہماری خواہشات کے مطابق نہیں چلتی۔ وہ صرف فزکس کے قوانین کے مطابق چلتی ہے، چاہے اس کے نتائج ہمارے لیے کتنی ہی عجیب کیوں نہ ہوں۔ یہ سوچنے کے لیے ایک بہت گہرا نقطہ ہے۔ اگلے حصے میں ہم اس سے بھی زیادہ گہرے سوالات کا جائزہ لیں گے جب ہم چیپٹر 8 اے گرینڈ ایکسیڈنٹ اور چیپٹر 9 نتھنگ از سم تھنگ کو دیکھیں گے۔ وہاں ہم اس بات پر غور کریں گے کہ کیا ہماری کائنات صرف ایک حادثہ ہے، ملٹی ورس کا تصور کیا ہے، اور کیا کچھ نہیں واقعی کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ گفتگو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے۔ بالکل، اور ایک گفتگو کم از کم 20 منٹ کی ہوگی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پچھلے حصوں میں ہم نے بگ بینگ کی شواہد، کائنات کے وزن اور اس حیران کن دریافت پر بات کی تھی کہ ہماری کائنات بالکل چپٹی یعنی فلیٹ ہے۔ جی، اور یہی وہ بنیادیں ہیں جن پر آج کی پوری کاسمولوجی کھڑی ہے۔ بالکل۔ اور آج ہم ایک بہت بڑے سوال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا ہمارا وجود، یہ پوری کائنات، محض ایک خوش قسمت حادثہ ہے؟ اور اس سے بھی غیرہ سوال، کیا یہ ممکن ہے کہ یہ سب کچھ نہیں سے بنا ہو؟ اسی لیے آج ہم کتاب کے 2 سب سے کہہ سکتے ہیں دماغ گھما دینے والے ابواب کا جائزہ لے رہے ہیں۔ باب 8 ایک عظیم حادثہ، اور باب 9 کچھ نہ ہونا بھی کچھ ہونا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا ہدف یہ ہے کہ ہم کائناتی حادثے کے مفہوم کو سمجھیں۔ اینتھروپک استدلال کیا چیز ہے، اور یہ کہ کچھ نہیں سے کچھ کیسے بن سکتا ہے۔ اور یہ سب کچھ ہم کتاب کے دلائل کی روشنی میں ہی دیکھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ باب 8 ایک ایسے سوال سے شروع ہوتا ہے جو بظاہر بہت سادہ لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے پوری کائنات کی کہانی چھپی ہے۔ ہم کائنات کی تاریخ کے اس خاص لمحے میں ہی کیوں موجود ہیں؟ کتاب اس کی شروعات ایک بہت ہی عجیب اتفاق سے کرتی ہے۔ دیکھیں، آج ہمارے دور میں کائنات میں موجود مادے کی جو توانائی کی کثافت ہے، جی، اور جو خالی جگہ کی توانائی ہے جسے ہم ڈارک انرجی کہتے ہیں، صحیح، ان دونوں کی مقدار تقریباً برابر ہے۔ تقریباً برابر، یہ تو بہت بڑا اتفاق لگتا ہے۔ بہت بڑا، اور یہ بات اس لیے حیران کن ہے کیونکہ کائنات کی تاریخ میں ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ ماضی میں مادہ حاوی تھا، اور مستقبل میں ڈارک انرجی پوری طرح غالب آ جائے گی۔ تو ہم ایک بہت ہی خاص، ایک عبوری دور میں جی رہے ہیں۔ اور یہ تو کوپرنکس کے اس اصول کے بالکل خلاف جاتی ہے جو صدیوں سے ہماری سائنس کی بنیاد رہا ہے۔ جی، کہ ہمارا کوئی خاص مقام نہیں ہے۔ بالکل، کہ ہم ایک عام سی کہکشاں میں ہیں، ایک عام سے ستارے کے گرد۔ تو پھر ہمارا وقت اتنا خاص کیوں ہے؟ یہ تو ایسا ہے جیسے ہم کائناتی تاریخ کے سب سے دلچسپ لمحے میں اچانک آ پہنچے ہوں۔ صحیح کہا، اور کتاب اسی مسئلے کے حل کے لیے نوبل انعام یافتہ طبیعیات دان اسٹیون وائنبرگ کے اینتھروپک استدلال کا ذکر کرتی ہے۔ اینتھروپک استدلال، یہ میں نے سنا ہے، یہ کافی متنازع بھی ہے۔ بہت متنازع ہے۔ وائنبرگ نے یہ دلیل ڈارک انرجی کے دریافت سے بھی ایک دہائی پہلے پیش کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر خالی جگہ کی توانائی کی مقدار اس سے صرف 50 گنا بھی زیادہ ہوتی، صرف 50 گنا؟ جی، صرف 50 گنا، تو کائنات اتنی تیزی سے پھیلتی کہ کشش ثقل کو کبھی موقع ہی نہ ملتا کہ وہ مادے کو اکٹھا کر کے کہکشائیں، ستارے اور سیارے بنا سکے۔ ایک منٹ، یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ایک ایسی کائنات میں موجود ہیں جہاں زندگی ممکن ہے، کیونکہ اگر کائنات ذرا بھی مختلف ہوتی تو ہم یہاں یہ سوال پوچھنے کے لیے موجود ہی نہ ہوتے۔ بالکل یہی دلیل ہے۔ لیکن یہ دلیل مجھے تھوڑی کہہ لیں کہ کمزور لگتی ہے۔ یہ تو ایسا ہوا کہ ہم یہاں ہیں کیونکہ ہم یہاں ہیں۔
کیا یہ سائنس ہے یا ایک طرح کا فلسفیانہ بہانہ؟ آپ کا نقطہ بہت اہم ہے، اور کتاب کے مطابق اگر یہ استدلال اکیلے کھڑا ہو تو یہ واقعی ایک کمزور دلیل لگتی ہے۔ تو پھر؟ لیکن یہ دلیل اس وقت بہت مضبوط ہو جاتی ہے جب ہمارے پاس یہ ماننے کی وجہ ہو کہ دوسری قسم کی کائناتیں بھی موجود ہو سکتی ہیں۔ اچھا، یہیں سے ملٹی ورس یعنی کئی کائناتوں کا نظریہ سامنے آتا ہے۔ یہ خیال کہ ہماری کائنات اکیلی نہیں ہے بلکہ بے شمار کائناتوں کے ایک بہت بڑے سمندر میں صرف ایک بلبلا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اینتھروپک استدلال کو کام کرنے کے لیے ملٹی ورس کی ضرورت ہے، لیکن کیا یہ صرف ایک خیال ہے یا اس کے پیچھے کوئی ٹھوس فزکس بھی ہے؟ کتاب کے مطابق یہ صرف ایک خیال نہیں بلکہ جدید فزکس کے دو بڑے نظریات کا ایک منطقی نتیجہ ہے۔ اچھا، وہ کون سے ہیں؟ نظریہ ہے ابدی پھیلاؤ یعنی ایٹرنل انفلیشن۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ اگرچہ ہماری کائنات کے حصے نے تیزی سے پھیلنا یعنی انفلیشن بند کر دیا ہے، لیکن کائنات کا زیادہ تر حصہ اب بھی لامحدود طور پر پھیل رہا ہے۔ رکا نہیں ہے؟ نہیں، وہ پھیلتا ہی جا رہا ہے، اور اس عمل کے دوران نئی کائناتیں بلبلوں کی طرح بنتی رہتی ہیں، ہر ایک اپنی خصوصیات کے ساتھ، اور وہ ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو جاتی ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ اگر انفلیشن کا نظریہ درست ہے تو ملٹی ورس کا وجود تقریباً ناگزیر ہے۔ تقریباً لازمی ہے۔ اور دوسرا نظریہ؟ دوسرا نظریہ اسٹرنگ تھیوری سے آتا ہے، جسے اسٹرنگ تھیوری لینڈسکیپ کہا جاتا ہے۔ اوہ، اسٹرنگ تھیوری؟ جی، اسٹرنگ تھیوری کے مطابق ہماری 4 جہتوں کے علاوہ اور بھی اضافی جہتیں ہو سکتی ہیں جو بہت چھوٹے پیمانے پر سکڑی ہوئی ہیں۔ اچھا، جو ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ بالکل، کتاب کہتی ہے کہ ان اضافی جہتوں کے سکڑنے کے لاکھوں کروڑوں طریقے ہو سکتے ہیں، اور ہر طریقہ ایک نئی قسم کی کائنات کو جنم دیتا ہے جس کے اپنے طبیعتی قانون ہوتے ہیں۔ اندازہ ہے کہ اس طرح کتنی؟ 10 کی طاقت 500 ممکنہ کائناتیں بن سکتی ہیں۔ 10 کی طاقت 500؟ یہ تو ایک ایسا عدد ہے جسے میں لکھ بھی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جسے ہم ہر چیز کا نظریہ یا تھیوری آف ایوری تھنگ سمجھ رہے تھے، وہ دراصل کسی بھی چیز کا نظریہ یعنی تھیوری آف اینی تھنگ بن جاتا ہے۔ یعنی تقریباً ہر قسم کی کائنات ممکن ہے؟ بالکل، اور اس وسیع لینڈسکیپ میں زیادہ تر کائناتیں زندگی کے لیے ناقابل رہائش ہوں گی، کچھ فوراً ہی ختم ہو جائیں گی، کچھ میں ستارے نہیں بنیں گے۔ اور ہم یعنی مشاہدہ کرنے والے خود کو صرف اسی ایک کائنات میں پائیں گے جہاں ڈارک انرجی کی مقدار اتنی کم ہے کہ کہکشائیں اور ستارے بن سکیں۔ جی، یہ کوئی معجزہ نہیں بلکہ ایک منطقی نتیجہ بن جاتا ہے، ایک طرح کا سلیکشن بائس۔ لیکن یہ سب بہت قیاس آرائی پر مبنی لگتا ہے۔ اگر یہ دوسری کائناتیں ہماری پہنچ سے ہمیشہ باہر ہیں تو کیا یہ سائنس کے دائرے سے باہر کی بات نہیں؟ ہم اسے ٹیسٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ کتاب تسلیم کرتی ہے کہ براہ راست مشاہدہ ناممکن ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ بالواسطہ شواہد مل سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر ہم کوئی بنیادی نظریہ بناتے ہیں، جیسے کوئی گرینڈ یونیفائیڈ تھیوری جو ہماری کائنات کے بارے میں بہت سی ایسی پیشن گوئیاں کرتا ہے جنہیں ہم تجربات سے ثابت کر سکتے ہیں، صحیح، اور وہی نظریہ ملٹی ورس کے وجود کی بھی پیشن گوئی کرتا ہے، تو اس نظریے کی کامیابی ملٹی ورس کے خیال کو بھی تقویت دے گی۔ یہ ایک طرح سے اعتماد کا ووٹ ہوگا۔ اچھا، تو باب 8 کا نتیجہ یہ ہے کہ شاید ہمارا وجود اس لیے ممکن ہوا کیونکہ بے شمار کائناتیں موجود ہیں اور ہم نے بس ایک کائناتی لاٹری جیت لی۔ جی، ایک طرح سے۔ لیکن یہ سب کائناتیں آئیں کہاں سے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے کتاب ہمیں کچھ نہیں کے تصور کو ہی دوبارہ سمجھنے پر مجبور کرتی ہے، جو ہمیں سیدھا باب 9 میں لے جاتا ہے۔ کچھ نہ ہونا بھی کچھ ہونا ہے، یہ عنوان ہی بہت عجیب ہے۔ جی، اور یہاں آ کر بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ اس بنیادی خیال کو ہی چیلنج کرتا ہے کہ کچھ نہیں کا مطلب کیا ہے۔ یعنی ایمٹی اسپیس؟ بالکل، یہ خیال کوانٹم میکینکس اور آئنسٹائن کی اسپیشل ریلیٹیوٹی کو ملانے سے پیدا ہوتا ہے، اور کتاب اس تصور کو سمجھانے کے لیے عظیم طبیعیات دان رچرڈ فینمن کی ایک شاندار وضاحت پیش کرتی ہے۔ فینمن کی؟ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ بتاتے ہیں کہ جسے ہم خالی جگہ یا ویکیوم سمجھتے ہیں وہ دراصل خالی ہے ہی نہیں۔ خالی نہیں ہے؟ تو پھر اس میں کیا ہے؟ مطلب ہر وقت کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ تو جادو جیسا لگتا ہے۔
इसे ऐसे समझें, क्वांटम मैकेनिक्स का एक उसूल है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जी, हाइजेनबर्ग का। बिल्कुल। इसके मुताबिक हम किसी जर्रे की तवानाई और उसके वजूद के वक्त को एक साथ मुकम्मल दुरुस्तगी से नहीं नाप सकते। इसका एक नतीजा ये निकलता है कि बहुत मुख्तसर वक्त के लिए तवानाई उधार ली जा सकती है। उधार ली जा सकती है? कहाँ से? खाली जगह से ही। और इस उधार ली गई तवानाई से खाली जगह में अचानक जर्रात के जोड़े पैदा हो सकते हैं, जैसे एक इलेक्ट्रॉन और उसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन, और फिर वो फौरन ही एक दूसरे से मिलकर फना हो जाते हैं और तवानाई वापस कर देते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से कायनाती बैंक से लिया गया एक बहुत ही मुख्तसर कर्ज है। ये ज़र्रात बनते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। बिल्कुल। उनको वर्चुअल पार्टिकल्स कहा जाता है। आप उन्हें समंदर की सतह पर बनने और फूटने वाले बुलबुलों की तरह समझ सकते हैं। सतह बज़ाहिर पुरसुकून लगती है, लेकिन खुर्दबीनी सतह पर हर वक्त एक हलचल जारी है। लेकिन अगर हम उन्हें देख ही नहीं सकते, तो हम कैसे जान सकते हैं कि ये वाकई मौजूद हैं? क्या इसका कोई हकीकी सबूत है? मैंने पढ़ा है कि अशारिया के बाद कई हिंदसों तक दुरुस्त हैं। जी, और किताब बताती है कि ये दुरुस्तगी सिर्फ और सिर्फ इस वक्त हासिल होती है जब हम हिसाब में उन वर्चुअल पार्टिकल्स के असरात को शामिल करें जो एटम के मरकज के गिर्द मुसलसल बनते और ख़त्म होते रहते हैं। यानी उनके बगैर हमारी थ्योरी और तजुर्बे के नताइज आपस में नहीं मिलते। बिल्कुल नहीं। वाह, ये तो बहुत ठोस सबूत है। और दूसरी मिसाल क्या है? दूसरी मिसाल और भी ज्यादा दिमाग घुमा देने वाली है। ये प्रोटॉन के वजन से मुताल्लिक है। प्रोटॉन का वजन? वो तो क्वार्क्स से बनता है ना? जी, प्रोटॉन 3 क्वार्क्स से मिलकर बनता है। लेकिन अगर आप इन तीनों क्वार्क्स का वजन जमा करें तो वो प्रोटॉन के कुल वजन का सिर्फ 1% बनता है। क्या सिर्फ 1%? तो बाकी 99% वजन कहाँ से आता है? वो बाकी 99% वजन उन वर्चुअल पार्टिकल्स और फील्ड्स की तवानाई से आता है जो हर वक्त प्रोटॉन के अंदर बनते और बिगड़ते रहते हैं। नाकाबिले यकीन। किताब में एक बहुत ही जबरदस्त जुमला है, आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने हैं और इसलिए आप भी ज्यादातर वर्चुअल पार्टिकल्स की तवानाई से बने हैं। ये तो हजम करना मुश्किल है। यानी जब मैं आईने में देखता हूं तो मेरा ज्यादातर वजूद हकीकी चीज से नहीं बल्कि खाली जगह में होने वाली एक क्वांटम सरगर्मी से बना है। एक तरह से जी हाँ। ये तो सोचकर ही अजीब लगता है। अच्छा, अगर ये वर्चुअल पार्टिकल्स एटम और प्रोटॉन के अंदर इतने अहम हैं, तो फिर हकीकी तौर पर खाली जगह पर इनका क्या असर होता है? मतलब कायनात की सतह पर? यही जदीद तबीयत का सबसे बड़ा मुअम्मा और सबसे बड़ी शर्मिंदगी है। शर्मिंदगी क्यों? जब तबैयादान इन वर्चुअल पार्टिकल्स की कुल तवानाई का हिसाब लगाने की कोशिश करते हैं जो खाली जगह में मौजूद होनी चाहिए, तो जवाब लामहदूद यानी इन्फिनिट आता है, जो कि बेमानी है। लामहदूद? जी, और अगर वो कुछ माकूल मफरूज़े इस्तेमाल करके उस हिसाब को महदूद करने की कोशिश भी करें, तब भी जो जवाब आता है वो इस तवानाई से 10 की ताकत 120 गुना ज्यादा है जो हम कायनात में मुशाहिदा करते हैं। 10 की ताकत 120 गुना? ये तो गलती नहीं, ये तो एक कैटास्ट्रोफा है। बिल्कुल। किताब इसे तबैयात की तारीख की बदतरीन नजरियाती पेशीनगोई कहती है। ये फ़र्क इतना बड़ा है कि ये वाज़े तौर पर बता रहा है कि हमारे नज़रियात में कोई बहुत ही बुनियादी चीज़ गायब है। हम अभी तक नहीं जानते कि वो क्या है। लेकिन इस मुअम्मे का होना ही एक सबूत है। बिल्कुल। इस मुअम्मे का वजूद ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि खाली जगह कोई गैर फ़ाल खाली चीज़ नहीं, बल्कि एक हकीकी तबई वजूद है जिसकी अपनी खुसूसियात और तवानाई है जिसे हम अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए। तो इस बाब का मरकजी पैगाम क्या है? इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? मतलब ये है कि जिसे हम कुछ नहीं या खाली जगह समझते थे, वो अरस्तू या मजहबी मुफक्किरों का अदम नहीं है जहाँ कुछ भी ना हो। साइंस के मुताबिक कुछ नहीं दरअसल एक पेचीदा, मुतहर्रिक और तबी हकीकत है जो वर्चुअल ज़र्रात की एक उबलती हुई सरगर्मी से भरी हुई है। और किताब के मुताबिक इस दरियाफ्त ने कुछ नहीं से कुछ की बहस को फ़लसफ़े और मज़हब के दायरे से निकालकर काबिले मुशाहिदा तबई मैदान में ला खड़ा किया है। अब ये सवाल तजरीदी नहीं रहा, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तजुर्बात और मुशाहिदात के जरिए तलाश किया जा सकता है।
آج کا تجزیہ واقعی دماغ کی کھڑکیاں کھولنے والا تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کتاب کے مطابق ہماری کائنات کا وجود ایک عظیم حادثہ ہو سکتا ہے، جسے ملٹی ورس کے وسیع تناظر میں ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ جی، اور یہ کہ کچھ نہیں کا تصور اب وہ نہیں رہا جو پہلے تھا۔ خالی جگہ خود ایک ایسی چیز ہے جس میں بے پناہ پوٹینشل موجود ہے۔ بالکل۔ یہ ابواب بحث کو مواد الطبیعیاتی یا میٹافزیکل سے طبی بنیادوں پر منتقل کرتے ہیں۔ سوال یہ نہیں رہ جاتا کہ کائنات کیوں وجود میں آئی، بلکہ یہ کہ کیسے وجود میں آ سکتی ہے۔ اور سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ طبیعیات کے قوانین کے تحت یہ کیسے ممکن ہے۔ جی، کہ خالی جگہ کوانٹم میکینکس کے قوانین کے تحت غیر مستحکم ہو سکتی ہے۔ اور یہاں ایک بہت ہی گہری غور طلب بات یہ ہے، وہ کیا؟ اگر کچھ نہیں یعنی کوانٹم خلا اتنا غیر مستحکم ہے کہ اس سے کچھ کا پیدا ہونا تقریباً لازمی ہے، تو شاید کائنات کی اصل پراسراریت اس کا وجود نہیں، بلکہ یہ تصور ہے کہ کبھی واقعی کچھ نہ ہو۔ بالکل، شاید مطلق عدم یعنی ایبسلوٹ نتھنگنس کا وجود ہی ناممکن ہو۔ یہ ایک بہت گہرا نکتہ ہے۔ اگلے حصے میں ہم باب 10 کچھ نہیں غیر مستحکم ہے پر مکمل توجہ دیں گے، جہاں ہم کوانٹم تخلیق اور کوانٹم گریوٹی کے مزید گہرے دلائل کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ کتاب کس طرح حتمی طور پر کچھ نہیں سے ایک کائنات بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ اور وہ ایک بہت ہی اہم باب ہے۔ یاد رہے کہ وہ قسط کم از کم 20 منٹ کی ہوگی، کیونکہ اس میں بہت سے پیچیدہ تصورات شامل ہوں گے۔ اس سلسلے میں ہم جدید کاسمولوجی کے سب سے بڑے سوالات کو کھنگال رہے ہیں جو اس کتاب میں اٹھائے گئے ہیں اور آج سائنس کی دنیا میں جن پر گرما گرم بحث جاری ہے۔ چلیں اس پر بات کرتے ہیں۔ آج ہم صرف باب 10 پر توجہ دیں گے، جس کا ٹائٹل ہے کچھ بھی غیر مستحکم نہیں، یعنی نتھنگ از انسٹیبل۔ یہ عنوان سن کر ہی دماغ میں کئی سوال اٹھتے ہیں، کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں کا مطلب ہے مکمل سکون اور استحکام۔ بالکل، اور یہی اس باب کا مرکزی نقطہ ہے۔ اس قسط میں ہم کوانٹم فلکچویشنز، ورچوئل پارٹیکلز اور کوانٹم گریوٹی جیسی پیچیدہ چیزوں کی گہرائی میں جائیں گے، تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ کتاب کے مطابق جسے ہم کچھ نہیں سمجھتے ہیں وہ فزکس کے قوانین کے تحت دراصل ایک انتہائی غیر مستحکم حالت ہے۔ صحیح کہا۔ پچھلی قسط میں ہم نے بات یہاں ختم کی تھی کہ ہماری کائنات چپٹی یعنی فلیٹ ہے اور اس کی کل توانائی 0 ہے۔ اسی حیران کن خیال سامنے آیا تھا کہ شاید کائنات بغیر کسی توانائی کے خرچ کے یعنی مفت میں وجود میں آ سکتی ہے۔ اور آج ہم اسی خیال کو اس کی منطقی انتہا تک لے جائیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ کوانٹم میکینکس کے قانون کے تحت صرف توانائی ہی نہیں بلکہ خود جگہ اور وقت بھی کچھ نہیں سے کیسے وجود میں آ سکتے ہیں۔ واہ، یہ کتاب کی سب سے بڑی اور شاید سب سے متنازع دلیل ہے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں اس بنیادی خیال سے کہ کچھ بھی غیر مستحکم نہیں۔ جب ہم خلا کے بارے میں سوچتے ہیں تو ایک خالی سیاہ اور ٹھہری ہوئی جگہ کا تصور آتا ہے۔ کتاب اس تصور کو کیسے چیلنج کرتی ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ ہمارا یہ تصور غلط ہے۔ کوانٹم لیول پر خالی جگہ بالکل بھی خالی یا پرسکون نہیں ہوتی۔ تو پھر کیا ہوتی ہے؟ یہ ورچوئل پارٹیکلز کا ایک ابلتا ہوا شور مچاتا سمندر ہے۔ یہ کوانٹم میکینکس کے ایک بہت ہی عجیب اصول کی وجہ سے ہے۔ کون سا اصول؟ اصول یہ ہے کہ جب تک آپ کسی چیز کو دیکھ یا ناپ نہیں رہے تب تک ہر ممکن چیز ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی کو کوانٹم فلکچویشن یا کوانٹم اتار چڑھاؤ کہتے ہیں۔ ایک منٹ، یعنی چیزیں بس یوں ہی کہیں سے بھی اچانک نمودار ہو سکتی ہیں؟ لیکن یہ جو ورچوئل پارٹیکلز کا تصور ہے یہ بہت زیادہ خیالی نہیں لگتا؟ لگتا تو ہے۔ ایک ایسی چیز جو ادھار پر وجود میں آئے اور پھر غائب ہو جائے اور ہم اسے براہ راست دیکھ بھی نہ سکیں، یہ سائنس سے زیادہ سائنس فکشن نہیں لگ رہا؟ یہ سوال بالکل جائز ہے، لیکن ان کے اثرات کو لیبارٹری میں ناقابل یقین حد تک درستگی سے ناپا گیا ہے۔ یہ صرف ایک تھیوری نہیں ہے۔ اچھا، رہی بات ان کے اچانک نمودار ہونے کی، تو اس سے توانائی کے تحفظ کا قانون یعنی کنزرویشن آف انرجی ٹوٹتا نظر آتا ہے، جو فزکس کی بنیاد ہے۔ ہاں بالکل، یہی میرا اگلا سوال تھا۔ آپ بغیر کسی توانائی کے خرچ کے کوئی چیز کیسے بنا سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہاں ہائزنبرگ کا مشہور غیر یقینی کا اصول یعنی انسرٹینٹی پرنسپل کام آتا ہے۔ اچھا،
اس کو ایسے سمجھیں کہ کوانٹم دنیا میں توانائی اور وقت کا ایک خاص رشتہ ہے۔ آپ جتنے کم وقت کے لیے کسی سسٹم کو دیکھیں گے، اس کی توانائی میں اتنی ہی زیادہ غیر یقینی ہوگی۔ مطلب ہم ٹھیک سے بتا نہیں سکتے کہ اس میں کتنی توانائی ہے؟ بالکل۔ اسی غیر یقینی کا فائدہ اٹھا کر خلا ایک لمحے کے لیے توانائی ادھار لے کر ایک پارٹیکل اور اینٹی پارٹیکل کا جوڑا بنا لیتا ہے۔ ادھار؟ جی ادھار، لیکن یہ ادھار فوراً چکانا پڑتا ہے۔ وہ جوڑا اتنی تیزی سے ایک دوسرے کو فنا کر کے غائب ہو جاتا ہے کہ کائنات کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ توانائی کا قانون ٹوٹا ہے۔ کتاب میں وہ بددیانت سٹاک بروکر والی مثال دی گئی ہے نا؟ بالکل وہی، جو دن کے شروع میں پیسے ادھار لیتا ہے اور مارکیٹ بند ہونے سے پہلے واپس کر دیتا ہے۔ تو یہ ورچوئل پارٹیکلز ہر وقت ہمارے ارد گرد بن اور مٹ رہے ہیں، لیکن اتنی تیزی سے کہ ہم انہیں پکڑ نہیں سکتے۔ جی، لیکن اگر یہ ہمیشہ عارضی ہی رہتے ہیں تو ان کا فائدہ کیا؟ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ یہ ادھار مستقل ہو جائے اور یہ پارٹیکلز حقیقی بن جائیں؟ جی، خاص حالات میں ایسا ہو سکتا ہے۔ کتاب اس کی 2 شاندار مثالیں دیتی ہے۔ پہلی مثال سٹیون ہاکنگ اور بلیک ہولز کے بارے میں ہے۔ اوہ، یہ تو 1974 کی مشہور زمانہ دریافت ہے، ہاکنگ ریڈیشن۔ وہی بلیک ہول کے کنارے پر، جسے ایونٹ ہورائزن کہتے ہیں، جہاں کشش ثقل انتہا کی شدید ہوتی ہے، صحیح۔ جب وہاں ایک ورچوئل پارٹیکل اینٹی پارٹیکل جوڑا بنتا ہے تو کبھی کبھی ایک پارٹیکل بلیک ہول کے اندر گر جاتا ہے اور دوسرا باہر رہ جاتا ہے۔ تو وہ دوبارہ مل کر فنا نہیں ہو پاتے؟ نہیں ہو پاتے۔ جو پارٹیکل اندر گرتا ہے وہ بلیک ہول کی شدید گریوٹی کی وجہ سے منفی توانائی حاصل کر لیتا ہے۔ منفی توانائی؟ جی، اور توانائی کے تحفظ کے لیے اس کے ساتھی پارٹیکل کو، جو باہر رہ گیا تھا، مثبت توانائی ملتی ہے اور وہ ادھار چکا دیتا ہے۔ اور پھر وہ ایک حقیقی پارٹیکل بن جاتا ہے؟ بالکل، اب وہ ایک حقیقی مستقل پارٹیکل بن کر خلا میں خارج ہو جاتا ہے۔ یہی ہاکنگ ریڈیشن ہے۔ کمال ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلیک ہولز دراصل پوری طرح کالے نہیں ہیں، بلکہ وہ دھیرے دھیرے روشنی خارج کر کے بھاپ بن کر اڑ رہے ہیں۔ یہ تو وہ بات نہیں جو ہم فلموں میں دیکھتے ہیں۔ بالکل، بلیک ہول بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ اور دوسری مثال تو خود ہمارے وجود سے جڑی ہے۔ اچھا؟ مادہ اور ضد مادہ کا عدم توازن۔ بگ بینگ کے بعد جب توانائی سے مادہ بن رہا تھا تو فزکس کے مطابق مادہ اور ضد مادہ بالکل برابر مقدار میں بننے چاہیے۔ اور اگر ایسا ہوتا تو وہ سب ایک دوسرے سے ٹکرا کر فنا ہو جاتے اور آج کائنات میں ہمارے بجائے صرف روشنی کی لہریں ہوتی۔ لیکن ہم یہاں موجود ہیں، یہ ستارے، یہ گیلیکسیاں، یہ سب مادے سے بنے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہوئی تھی۔ کتاب کے مطابق کائنات کے ابتدائی لمحات میں کوانٹم عوامل نے ایک بہت ہی معمولی سا عدم توازن پیدا کیا۔ ہر 1 ارب اینٹی پارٹیکلز کے مقابلے میں 1 ارب 1 پارٹیکلز بنے۔ صرف ایک کا فرق؟ صرف 1 کا۔ جب فنا کا عمل مکمل ہوا تو وہ ایک اضافی پارٹیکل بچ گیا۔ آج کائنات میں موجود تمام مادہ اسی ننھے سے فرق کا نتیجہ ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس بات کو سوچیں، ہم، یہ ستارے، یہ کہکشائیں، یہ سب کائنات کی تخلیق میں ہوئی ایک معمولی سی غلطی کا نتیجہ ہیں۔ ایک طرح سے ہاں۔ اگر وہ 1 ارب میں 1 کا فرق نہ ہوتا تو یہاں کچھ بھی نہ ہوتا، صرف روشنی ہوتی۔ بالکل، جیسا کہ کتاب میں نوبل انعام یافتہ سائنسدان فرینک ولزیک کا قول نقل کیا گیا ہے، اس قدیم سوال کا جواب کہ کچھ نہیں کے بجائے کچھ کیوں ہے، یہ ہے کہ کچھ نہیں غیر مستحکم ہے۔ یہی اس باب کا نچوڑ ہے۔ جی، یہ تو کمال کی بات ہے، یعنی ہمارے وجود کی بنیاد ہی کچھ نہیں میں ہونے والی ایک خلل پر ہے۔ لیکن یہ سب تو تب ممکن ہے جب کچھ نہیں کے لیے کوئی جگہ ہو، کوئی سٹیج ہو جس پر یہ سارا ڈرامہ ہو سکے۔ کتاب اس سٹیج کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا وہ ہمیشہ سے تھا؟ یہی وہ مقام ہے جہاں کتاب ایک اور بڑا قدم اٹھاتی ہے۔ اب تک ہم پہلے سے موجود جگہ میں پارٹیکلز کے بننے کی بات کر رہے تھے، اب ہم خود جگہ اور وقت کی تخلیق کی بات کریں گے۔ یعنی اس سٹیج کی خود اپنی تخلیق کی بات؟ بالکل۔ اس کے لیے ہمیں فزکس کی 2 سب سے بڑی تھیوریز، آئنسٹائن کی جنرل ریلیٹیوٹی اور کوانٹم میکینکس کو ملانا پڑتا ہے، جسے کوانٹم گریوٹی کہتے ہیں۔ کوانٹم گریوٹی، یہ نام تو بہت سنا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو ایسے سمجھیں کہ کوانٹم لیول پر حقیقت تھوڑی دھندلی ہوتی ہے نا،
ایک ذرہ ایک ہی وقت میں کئی جگہ ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ کتاب کے مطابق کوانٹم گریوٹی کہتی ہے کہ یہی اصول خود جگہ پر بھی لاگو ہوتا ہے، یعنی کچھ نہیں کی حالت میں، جہاں نہ جگہ تھی نہ وقت، ہر طرح کی ممکنہ کائناتیں چھوٹی بڑی ٹیڑھی میڑھی ایک لمحے کے لیے بن اور بگڑ رہی ہوتی ہیں۔ ایک منٹ، یہ ایک طرح کا کائناتوں کا سمندر ہے جو ہر وقت موجیں مار رہی ہے۔ رچرڈ فائنمن کے الفاظ میں اسپیس ٹائم خود ہر ممکنہ شکل اختیار کر رہا تھا۔ ورچوئل پارٹیکلز کی طرح ورچوئل کائناتیں، یہ تو دماغ گھما دینے والی بات ہے تو صحیح۔ لیکن پھر وہی سوال واپس آ جاتا ہے، ان اربوں ورچوئل کائناتوں میں سے کوئی ایک حقیقی اور مستقل کیوں بن گئی؟ توانائی کا مسئلہ پھر سے کھڑا ہو گیا۔ اتنی بڑی کائنات بنانے کے لیے توانائی کہاں سے آئی؟ بالکل وہی مسئلہ، اور کتاب کے مطابق اس کا ایک ہی جواب ہے، ایک ایسی کائنات جس کی کل توانائی صفر ہو۔ اچھا، ایسی کائنات توانائی کے تحفظ کے قانون کو توڑے بغیر کچھ نہیں سے وجود میں آ سکتی ہے، اور جیسا کہ ہم نے پچھلی قسط میں دیکھا تھا کہ ایک بند کائنات کلوزڈ یونیورس کی کل توانائی صفر ہوتی ہے۔ بالکل۔ ہاں، یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بند کائنات میں مادے کی مثبت توانائی اس کی اپنی کشش ثقل کی منفی توانائی سے بالکل توازن میں ہوتی ہے، جس سے کل نتیجہ صفر نکلتا ہے۔ جی ہاں، لہٰذا کوانٹم گریویٹیشن کے قوانین کے تحت ایک مکمل خود مختار بند کائنات بغیر کسی وجہ یا بیرونی مداخلت کے، اور سب سے اہم، بغیر کسی پہلے سے موجود جگہ یا وقت کے وجود میں آ سکتی ہے۔ کتاب میں اس حوالے سے ایلکس ولنکن اور اسٹیون ہاکنگ و جم ہارٹل جیسے سائنسدانوں کے ماڈلز کا ذکر ہے۔ ان کے ماڈلز بھی یہی کہتے ہیں؟ جی، ولنکن اسے کوانٹم ٹنلنگ فرام نتھنگ کہتے ہیں، جبکہ ہاکنگ ہارٹل کا نو باؤنڈری پروپوزل بھی یہی کہتا ہے کہ کائنات کا آغاز وقت کے بغیر ہو سکتا ہے۔ ایک منٹ، یہ بات میرے لیے ہضم کرنا مشکل ہو رہی ہے۔ اگر کائنات بند یعنی کلوزڈ ہو تبھی اس کی توانائی صفر ہو سکتی ہے، لیکن ہماری تمام پیمائشیں بتاتی ہیں کہ ہماری کائنات چپٹی یعنی فلیٹ ہے۔ یہ تو سیدھا سیدھا تضاد ہے۔ کیا کتاب اس نقطے پر آ کر پھنس نہیں جاتی؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے، اور کتاب اس کا جواب افراط یعنی انفلیشن کے نظریے سے دیتی ہے۔ یہ وہ کڑی ہے جو سب کچھ جوڑتی ہے۔ اچھا، انفلیشن۔ اگر کچھ نہیں سے بننے والی وہ ابتدائی چھوٹی سی بند کائنات اپنے بننے کے فوراً بعد افراط کے ایک مختصر مگر انتہائی تیز پھیلاؤ کے دور سے گزرے تو دو جادوئی چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ وہ اتنی تیزی سے پھیلتی ہے کہ اپنی ہی گریوٹی کی وجہ سے فوراً واپس سکڑ کر ختم ہونے سے بچ جاتی ہے، اور اربوں سال تک قائم رہتی ہے۔ بالکل۔ اور دوسری جو آپ کے سوال کا جواب ہے، یہ کہ اس کا خم یعنی کروچر اتنا زیادہ کھنچ جاتا ہے کہ وہ عملی طور پر چپٹی ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال ایک چونٹی کی ہے جو ایک بہت بڑے غبارے کی سطح پر ہو۔ غبارہ ہے تو گول، لیکن چونٹی کے لیے وہ سطح بالکل چپٹی محسوس ہوگی۔ تو افراط نے ہماری کائنات کو اتنا بڑا کر دیا ہے کہ اس کا اصلی خم ہمارے لیے ناقابل پیمائش حد تک کم ہو گیا ہے۔ بالکل ویسی جیسی ہم آج دیکھتے ہیں۔ صحیح۔ تو ایک ایسی کائنات جو بنیادی طور پر بند اور صفر توانائی والی ہو، افراط کی وجہ سے ہمیں چپٹی اور وسیع نظر آ سکتی ہے۔ یہ تو اس تضاد کا ایک بہت ہی شاندار حل ہے۔ کتاب کے مطابق یہی ماڈل ہماری تمام مشاہدات سے مطابقت رکھتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ کوانٹم گریوٹی کے قوانین کے تحت کچھ نہیں سے یعنی بغیر جگہ اور وقت کے ایک ایسی کائنات کا وجود میں آنا ممکن ہے جو بالکل ہماری کائنات جیسی ہو۔ تو اگر میں اس سب کو جوڑ کر دیکھوں تو کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ کائنات کو بنانے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی، نہ جگہ، نہ وقت، نہ توانائی، نہ کوئی خالق۔ بالکل۔ کتاب کی سب سے بڑی اور متنازعہ بات ہی یہی ہے کہ فزکس کے قوانین خود ہی ایک ٹریگر ہے۔ وہ کچھ نہیں کو ایک ایسی غیر مستحکم حالت بنا دیتے ہیں جس سے کائنات کا وجود میں آنا کوئی معجزہ نہیں، بلکہ کچھ نہیں کی فطرت کا ایک تقریباً لازمی نتیجہ بن جاتا ہے۔ جی، یاد رہے یہ کتاب کا پیش کردہ نتیجہ ہے، ہماری ذاتی رائے نہیں۔ یہ واقعی ایک گہری اور سوچنے پر مجبور کرنے والی بات ہے۔ اس پوری گفتگو نے کائنات کے آغاز کے بارے میں میرے سوچنے کا انداز ہی بدل دیا ہے۔
یہ ہمیں اس امکان پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ کائنات خود کفیل ہو سکتی ہے اور اس کا وجود اس کے اندر موجود قوانین کا ہی ایک فطری نتیجہ ہو سکتا ہے۔ یہ گفتگو واقعی بہت دلچسپ رہی۔ اگلے حصے میں ہم چیپٹر 11 بریو نیو ورلڈز اور ایپیلاگ کا جائزہ لیں گے۔ جی، اس میں متعدد قوانین کے امکانات، اضافی ابعاد یعنی ایکسٹرا ڈائمینشن اور برین تھیوری یعنی برین تھیوری پر بات ہوگی، اور ہم اس پوری بحث کا نتیجہ اخذ کریں گے۔ وہ اس کتاب کا منطقی انجام ہوگا جہاں مصنف ان تمام تصورات کو اکٹھا کر کے ایک بڑی تصویر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہاں ایک آخری سوال ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ کائنات فزکس کے قوانین کی وجہ سے وجود میں آئی، لیکن یہ قوانین خود کہاں سے آئے؟ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ہم کہیں کہ کیک ترکیب کی وجہ سے بن گیا، لیکن یہ سوال تو باقی رہتا ہے کہ ترکیب کس نے لی؟ کیا یہ قوانین خود ایک قسم کا کچھ نہیں ہے جو پہلے سے موجود تھا؟ یہ ایک بہت ہی اہم فلسفیانہ سوال ہے، اور کتاب کے نقاد بھی اکثر یہی نقطہ اٹھاتے ہیں۔ کتاب اس پر بھی بات کرتی ہے، اور یہ بحث ہمیں کثیر کائناتوں یعنی ملٹی ورس کے تصور کی طرف لے جاتی ہے، جہاں شاید قوانین بھی اتفاقی طور پر وجود میں آتے ہیں۔ شاید اس پر ہم اگلی اور آخری قسط میں مزید تفصیل سے بات کریں گے۔ تو ہم لارنس کراؤز کی کتاب A Universe from Nothing پر اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور آج ہم 7ویں حصے پر بات کریں گے۔ جی بالکل، پچھلی نشستوں میں ہم نے قابل مشاہدہ کائنات کی بات کی، لیکن آج ہم ان سرحدوں سے تھوڑا آگے نکلیں گے۔ ہاں، آج ہم نظریاتی فزکس کے ان علاقوں میں جا رہے ہیں جہاں قیاس آرائیاں زیادہ ہیں اور شاید فلسفہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ بالکل، آج ہمارا ہدف کتاب کے آخری ابواب کا جائزہ لینا ہے۔ ہم مستقبل کے کچھ نظریاتی امکانات پر بات کریں گے، جیسے متعدد کائناتیں یا مختلف طبعی قوانین، اور پھر ان کے جو فلسفیانہ مضمرات کتاب میں بتائے گئے ہیں ان پر بھی بات ہوگی۔ اور پھر آخر میں ایپیلاگ میں جو مصنف کے حتمی خیالات ہیں ان کا بھی خلاصہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ جی، کہ ان سب کا ہمارے لیے کیا مطلب ہے۔ بہترین۔ تو آئیے باب 11 بریو نیو ورلڈ سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب یہاں ایک بہت بڑا، آپ کہہ لیں کہ فکری غوطہ لگاتی ہے، مشاہدے سے نکل کر خالص نظریے کی دنیا میں۔ ہاں، اور اس کا آغاز ہوتا ہے اسٹرنگ تھیوری سے۔ جی، اور دیکھیں، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسٹرنگ تھیوری کوئی خیالی پلاؤ نہیں ہے۔ یہ جدید فزکس کے ایک بہت بڑے، ایک حقیقی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ مطلب گریوٹی اور کوانٹم میکینکس کو ملانے والا مسئلہ؟ بالکل وہی۔ آئنسٹائن کی جنرل ریلیٹیوٹی یعنی جو گریوٹی کو بیان کرتی ہے، اور کوانٹم میکینکس جو کہ وہ چھوٹی ذرات کی دنیا کو بیان کرتی ہے، ان دونوں کو آپس میں جوڑنا۔ یہ دونوں نظریات اپنی اپنی جگہ پر ناقابل یقین حد تک کامیاب ہیں، ہے نا؟ ہاں بالکل، لیکن ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتے، یہ مسئلہ ہے۔ اچھا، تو اسٹرنگ تھیوری ان دو ستونوں کو ملاتی کیسے ہے؟ کتاب کے مطابق اس کا بنیادی خیال کیا ہے؟ بنیادی خیال حیران کن حد تک سادہ بھی ہے اور خوبصورت بھی۔ کتاب کہتی ہے کہ اگر آپ کسی بھی بنیادی ذرے کو، جیسے ایک الیکٹران ہے، اس کو بہت ہی گہرائی میں جا کر دیکھیں تو وہ ایک نقطہ نہیں ہے، بلکہ وہ توانائی کا ایک مرتعش دھاگا ہے، یعنی a vibrating string۔ ایک دھاگا؟ جی۔ اور جس طرح وائلن کا ایک ہی تار مختلف فریکوینسی پر بچ کر الگ الگ سر پیدا کرتا ہے، بالکل اسی طرح یہ سٹرنگ بھی مختلف طریقوں سے مرتعش ہو کر کبھی الیکٹران بن جاتا ہے، کبھی فوٹون، اور کبھی دوسرے تمام ذرات۔ ایک منٹ رکیے، یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ مطلب پوری کائنات موسیقی کی طرح ہے جو مختلف دھاگوں کے ارتاش سے بنی ہے؟ ایک طرح سے آپ کہہ سکتی ہیں، لیکن اس نظریے کو ریاضیاتی طور پر کام کرنے کے لیے ایک بہت عجیب شرط پوری کرنی پڑتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ کائنات میں 10 جہتیں یعنی ڈائمینشنز ہونی چاہیے۔ 10؟ لیکن ہم تو صرف 4 دیکھتے ہیں، 3 مکانی اور 1 وقت کی، تو باقی 6 کہاں ہیں؟ بالکل یہی سوال ہے۔ کتاب وضاحت کرتی ہے کہ وہ باقی 6 جہتیں بہت ہی چھوٹی سطح پر کمپیکٹیفائڈ یعنی لپٹی ہوئی ہیں۔ لپٹی ہوئی سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کو سمجھنے کا کوئی آسان طریقہ ہے؟ کتاب میں تو زیادہ تفصیل نہیں، لیکن ایک عام مثال جو دی جاتی ہے وہ ایک باغ میں پانی دینے والی نلی یعنی ہوس پائپ کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دور سے دیکھیں تو وہ صرف ایک لکیر لگتی ہے، ایک ڈائمینشن۔
لیکن اگر آپ ایک چونٹی ہوتی جو اس پر چل رہی ہے تو آپ کے لیے وہ ایک سطح ہے، آپ اس کے گرد گھوم بھی سکتی ہیں، مطلب اس میں ایک اور چھپی ہوئی جہت بھی ہے۔ اچھا، سمجھ میں آیا۔ تو کتاب کا نظریہ یہ ہے کہ باقی 6 جہتیں اسی طرح کائنات کے تاروپود میں اتنی چھوٹی سطح پر لپٹی ہوئی ہیں کہ ہماری بڑی جسامت انہیں محسوس نہیں کر سکتی۔ لیکن ایک سوال ہے، کتاب اس پر کوئی ثبوت پیش کرتی ہے یا یہ صرف ایک خوبصورت ریاضیاتی خیال ہے؟ کیونکہ یہ سائنس سے زیادہ سائنس فکشن لگ رہا ہے۔ یہ ایک بہترین سوال ہے اور کتاب اس پر بالکل واضح ہے۔ مصنف ایمانداری سے بتاتے ہیں کہ فی الحال اس کا کوئی براہ راست تجرباتی ثبوت موجود نہیں ہے۔ تو کیا کتاب یہ تسلیم کرتی ہے کہ اس کا پورا ملٹی ورس کا نظریہ ایک ایسی بنیاد پر کھڑا ہے جو خود غیر ثابت شدہ ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑا علمی خطرہ لگتا ہے۔ بالکل، اور مصنف اس بارے میں ایماندار ہیں۔ وہ اسے ایک ممکنہ راستے کے طور پر پیش کرتے ہیں، حتمی سچائی کے طور پر نہیں۔ لیکن یہاں سے بات واقعی ذہن کو گھما دیتی ہے۔ وہ کیسے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اسٹرنگ تھیوری صرف ایک طرح کی کائنات کی پیشگوئی نہیں کرتی، یہ ایک لینڈسکیپ کی طرف لے جاتی ہے۔ لینڈسکیپ یعنی ایک منظر نامہ؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے ممکنہ کائناتوں کا ایک وسیع، ایک لامتناہی منظر نامہ۔ کتاب کے مطابق ریاضی دانوں کا اندازہ ہے کہ ان 6 اضافی جہتوں کو لپیٹنے کے تقریباً 10 کی طاقت 500 طریقے ہو سکتے ہیں۔ 10 کی طاقت 500؟ یہ تو میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ یہ کتنا بڑا عدد ہے۔ ہاں، یہ ناقابل تصور ہے۔ مطلب آپ لکھنا شروع کریں تو 1 کے بعد 500 صفر۔ یہ ہمارے مشاہدے میں جو پوری کائنات ہے نا، اس میں موجود تمام ایٹموں کی تعداد سے بھی کئی زیادہ ہے۔ اور ہر طریقہ ایک نئی کائنات بناتا ہے؟ جی، ہر طریقہ ایک بالکل نئی قسم کی کائنات کو جنم دے سکتا ہے، جس کے اپنے طبعی قوانین ہوں گے، اپنے مستقلات یعنی کانسٹنٹس ہوں گے۔ گریوٹی ہم سے بہت زیادہ کمزور ہو یا شاید زیادہ ہو، یا جہاں ایٹم بن ہی نہ سکتے ہو؟ کتاب کے مطابق بالکل یہی مطلب ہے، اور یہ ہمیں ایک بہت ہی گہرے سوال کی طرف لاتا ہے۔ کیا ہماری کائنات کے قوانین جیسے گریوٹی کی طاقت یا الیکٹران کا چارج، کیا یہ بنیادی یعنی فنڈامنٹل ہیں؟ یا صرف ماحولیاتی؟ بالکل، یا صرف ماحولیاتی یعنی انوائرمنٹل ہیں۔ کیا وہ کائناتی حادثے کا نتیجہ ہیں؟ بالکل اسی طرح جیسے زمین کا درجہ حرارت کوئی بنیادی قانون نہیں ہے نا؟ صحیح، وہ تو سورج سے اس کے فاصلے پر منحصر ہے۔ جی، تو شاید ہماری کائنات کے قوانین بھی اسی طرح اس وسیع لینڈسکیپ میں ہمارے مخصوص مقام کا نتیجہ ہوں۔ تو اگر اربوں خربوں کائناتیں موجود ہیں جن میں سے ہر ایک کے قوانین مختلف ہیں، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری کائنات زندگی کے لیے اتنی بہترین طریقے سے فائن ٹیونڈ کیوں نظر آتی ہے؟ اگر خالی جگہ کی توانائی یعنی ڈارک انرجی ذرا بھی مختلف ہوتی تو ستارے اور گیلیکسیاں کبھی نہ بن پاتی۔ یہ ایک معجزہ لگتا ہے۔ اور یہیں پر کتاب اینتھروپک پرنسپل کا تصور متعارف کرواتی ہے۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بہت سی کائناتیں موجود ہوں تو ہم یعنی باشعور مخلوق صرف اسی کائنات میں خود کو پائے گی جس کے قوانین اور مستقلات زندگی کے وجود کی اجازت دیتے ہیں۔ لیکن کیا یہ دلیل تھوڑی سی دائرے میں گھونے والی نہیں لگتی؟ یعنی ہم یہاں ہیں کیونکہ اگر ہم یہاں نہ ہوتے تو ہم یہ سوال ہی نہ پوچھ رہے ہوتے۔ کتاب اس تنقید کا جواب کیسے دیتی ہے کہ یہ کوئی حقیقی وضاحت نہیں ہے؟ بالکل، اور یہی اس دلیل کا سب سے دلچسپ اور متنازع پہلو ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ سرکولر نہیں بلکہ شماریاتی یعنی سٹیٹسٹیکل ہے۔ یہ کیوں کا جواب نہیں دیتی بلکہ کیسے ممکن ہے کا جواب دیتی ہے۔ اچھا، اس کی وضاحت کریں۔ دیکھیں، یہ کائنات کے فائن ٹیوننگ کو ایک معجزے سے ہٹا کر ایک انتخابی اثر یعنی یہ سلیکشن ایفیکٹ میں بدل دیتی ہے۔ اس کی مثال لاٹری جیتنے والے کی طرح ہے۔ وہ یہ نہیں پوچھتا کہ لاکھوں ٹکٹوں میں سے میں ہی کیوں جیتا۔ اگر آپ موجود ہیں اور یہ سوال پوچھ رہے ہیں تو آپ لازماً اس کائنات میں ہیں جس نے زندگی کی لاٹری جیتی ہے۔ باقی اربوں کائناتیں موجود ہیں لیکن وہ خالی ہیں، وہاں کوئی سوال پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ تو مصنف کی دلیل کے مطابق ہمارا وجود فائن ٹیوننگ کا ثبوت نہیں بلکہ ملٹی ورس کا ثبوت ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فکری الٹ پھر ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت بڑا خیال ہے جو صرف فزکس کی مساواتوں تک محدود نہیں رہتا۔
یہ ہمارے وجود کے معنی اور کائنات میں ہماری جگہ کے بارے میں گہرے فلسفیانہ سوالات اٹھاتا ہے۔ اور میرے خیال میں یہی وہ مقام ہے جہاں کتاب اپنے ایپیلوگ میں ان بڑے سوالات سے ٹکراتی ہے۔ جی بالکل۔ ٹھیک ہے، تو اس طویل سائنسی سفر کے بعد ایپیلوگ میں مصنف ان تمام خیالات کو سمیٹتے ہیں۔ ان کا مرکزی پیغام کیا ہے؟ مصنف سائنسدان اور فلسفی جیکب برونوسکی کے ایک بہت خوبصورت قول سے بات شروع کرتے ہیں۔ خواب ہو یا ڈراؤنا خواب، ہمیں اپنے تجربے کو ویسا ہی جینا ہے جیسا وہ ہے، اور ہمیں اسے بیدار ہو کر جینا ہے۔ واہ! کتاب کا بنیادی نقطہ نظر یہ ہے کہ حقیقت ہماری خواہشات سے آزاد ہے، چاہے ہمیں یہ پسند ہو یا نہ ہو، کائنات ویسی ہی ہے جیسی وہ ہے، اور سائنس کا کام اسے بے نقاب کرنا ہے۔ تو مصنف کا کہنا ہے کہ ایک بے مقصد کائنات میں ہمارا وجود زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایک ٹھنڈی اور غیر تسلی بخش سوچ ہو سکتی ہے۔ کیا کتاب اس انسانی ضرورت کا کوئی جواب دیتی ہے کہ ہمارے وجود کا کوئی بڑا مقصد ہو؟ کتاب اس کا براہ راست جواب نہیں دیتی، بلکہ سوال کو ہی بدل دیتی ہے۔ مصنف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمیں کائنات سے مقصد مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود اپنے لیے مقصد تخلیق کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ جاننا کہ ہمارا وجود کتنا نازک، اتفاقی اور شاید ایک وسیع ملٹی ورس میں کتنا نایاب ہے، یہ اسے بے معنی نہیں بناتا، بلکہ یہ اسے اور بھی زیادہ قیمتی اور حیرت انگیز بنا دیتا ہے۔ مقصد باہر سے نہیں ملتا، وہ اندر سے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی یہ جاننا کہ ہمارے پاس صرف یہی ایک زندگی ہے، ہمیں اسے زیادہ ذمہ داری اور قدر کے ساتھ جینے کی ترغیب دیتا ہے۔ بالکل، یہی ان کا نقطہ ہے۔ اور اس سب میں سائنس کا کیا کردار ہے؟ کیا یہ فلسفے یا مذہب کی جگہ لے رہی ہے؟ ایپیلوگ اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ کائنات کے بارے میں حتمی سچائی کا تعین امید، خواہش، الہام یا فلسفے سے نہیں ہوگا، وہ ہوگا تجرباتی شواہد یعنی امپیریکل ایویڈنس پر مبنی سائنسی تحقیق سے۔ تو کتاب کا موقف بہت واضح ہے۔ جی بہت واضح ہے۔ سائنس کا طریقہ کار، جس میں نظریات کو مسلسل تجربات اور مشاہدات کی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے، حقیقت کو جاننے کا سب سے قابل اعتماد بلکہ واحد راستہ ہے۔ تو اس پوری بحث کا عملی سبق کیا نکلتا ہے؟ کتاب کا آخری اور سب سے طاقتور پیغام میرے خیال میں سائنس کے طریقہ کار کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ مصنف یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ کچھ نہ ہونے کے بجائے کچھ کیوں ہے، جیسا قدیم فلسفیانہ سوال اب صرف فلسفے کا نہیں رہا۔ جی اب صرف فلسفے یا مذہب کے دائرے میں نہیں رہا، یہ اب سائنس کے دائرے کار میں آ چکا ہے۔ کتاب کے مطابق اب یہ فزکس کا سوال بن چکا ہے، اور اس کا جواب بھی سائنسی طریقوں سے ہی تلاش کیا جائے گا، چاہے وہ جواب ہماری پہلے سے موجود توقعات کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کتاب ہمیں ایک ایسی تصویر دکھاتی ہے جہاں کچھ نہیں ایک غیر مستحکم حالت ہے، اور کائنات کا وجود میں آنا شاید ناگزیر تھا، اور ہمارے وجود کی جو خاصیت ہے یعنی فائن ٹیوننگ، وہ شاید ایک وسیع تر ملٹی ورس میں ہمارے مقام کا ایک شماریاتی نتیجہ ہے۔ یہ ایک خود کفیل کائنات ہے۔ مصنف کے دلائل کا یہی نچوڑ ہے، اور جب میں نے پہلی بار یہ پڑھا تو مجھے بھی یہ ناقابل یقین لگا، لیکن کتاب جس طرح سے منطق کی زنجیر بناتی ہے، وہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ شاید ہماری حقیقت کا تصور بہت محدود ہے۔ واقعی یہ ان کتابوں میں سے ہے جو پڑھنے کے کئی دن بعد تک ذہن میں گردش کرتی رہتی ہے۔ بالکل۔ یہاں ہم لارنس کراؤس کے دلائل کے اختتام پر پہنچتے ہیں۔ یہ واقعی ایک ذہن کو جھنجھوڑ دینے والا سفر رہا ہے۔ ہم نے کائنات کی ابتدا سے لے کر اس کے ممکنہ مستقبل اور حتیٰ کہ دوسری کائناتوں کے امکانات پر بھی غور کیا ہے، لیکن کتاب کا سفر ابھی باقی ہے۔ جی ہاں، اس کے بعد مشہور بائیولوجسٹ رچرڈ ڈاکنز کا لکھا ہوا ایک آفٹر ورڈ ہے، جو ان تمام سائنسی اور فلسفیانہ خیالات کو ایک نئی روشنی میں پیش کرتا ہے۔ اور وہ ان کے وسیع تر ثقافتی اور فکری مضمرات پر بھی بات کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو اگلے اور آخری حصے میں ہم رچرڈ ڈاکنز کے اسی آفٹر ورڈ کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کراؤس کے دلائل کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور اس پوری کتاب کے اہم ترین نکات کا ایک جامع خلاصہ بھی پیش کریں گے۔ یہ ایک اہم نشست ہوگی جو اس پوری سیریز کو سمیٹے گی اور ان تمام بڑے خیالات کو ایک آخری بار ہمارے سامنے رکھے گی۔
لارنس کراؤس کی کتاب یونیورس فرام نتھنگ پر ہماری گفتگو کے اس آخری حصے میں خوش آمدید۔ ہم ایک لمبے اور بہت ہی دلچسپ سفر کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں، اور آج ہم اس کتاب کا پورا نچوڑ نکالنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل، آج اس سلسلے کو سمیٹنے کا دن ہے۔ ہمارے آج 4 بنیادی اہداف ہیں۔ پہلے تو ہم رچرڈ ڈاکنز کے لکھے ہوئے آفٹر ورڈ کا جائزہ لیں گے، جی، جو کتاب پر ایک بیرونی تبصرے کی حیثیت رکھتا ہے۔ درست۔ پھر ہم پوری کتاب کا ایک جامع خلاصہ پیش کریں گے، دیباچے سے لے کر اختتامیہ تک۔ اور اس کے بعد کچھ بڑے سوالات بھی ہوں گے، ہے نا؟ جی ہاں، کچھ اہم سوالات جو مزید سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اور آخر میں ان لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی چیک لسٹ جو اس طرح کا علمی مواد خود بنانا چاہتے ہیں۔ بہت خوب، تو آئیے اس آخری اور شاندار حصے کو شروع کرتے ہیں۔ کتاب کے آخر میں رچرڈ ڈاکنز کا آفٹر ورڈ شامل ہے۔ ڈاکنز خود سائنس اور عقلیت پسندی کے بہت بڑے حامی ہیں۔ جب اتنا بڑا نام کسی کتاب پر تبصرہ کرے تو اس پر دھیان دینا تو بنتا ہے۔ بالکل۔ ڈاکنز اس کتاب کو سائنسی سوچ میں ایک انقلابی قدم قرار دیتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑا دعویٰ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ کتاب مافوق الفطرت تصورات یعنی سپر نیچرلزم کے تابوت میں شاید آخری کیل ثابت ہو سکتی ہے۔ ایک منٹ، ڈارون کی اوریجن آف سپیشیز سے موازنہ؟ یہ تو بہت ہی بڑا دعویٰ ہے۔ جی، وہ بالکل یہی موازنہ کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ جس طرح ڈارون نے حیاتیات کی دنیا سے ایک الہی ڈیزائنر کا تصور ختم کیا تھا، کیا ڈاکنز یہ کہہ رہے ہیں کہ کراؤس نے کائنات کی تخلیق کے لیے ایک خالق کی ضرورت کو ختم کر دیا ہے؟ بالکل یہی نقطہ ہے۔ ڈاکنز کے مطابق صدیوں سے فلسفی اور مذہبی علماء یہ سوال پوچھتے آئے ہیں کہ کچھ نہ ہونے کی بجائے کچھ کیوں ہے؟ یہ وجود کا سب سے بڑا سوال۔ اور ڈاکنز کہتے ہیں کہ کراؤس نے اس سوال کو فلسفے کے دائرے سے نکال کر طبیعیات اور کاسمولوجی کی ٹھوس بنیادوں پر لا کھڑا کیا ہے۔ یعنی سائنس اب ان علاقوں میں قدم رکھ رہی ہے جو روایتی طور پر اس کے دائرے کار سے باہر سمجھے جاتے تھے۔ یہ بات تو بہت سے لوگوں کے لیے اسوستی کر بھی ہو سکتی ہے۔ یقیناً، اور ڈاکنز کے لیے یہی اس کتاب کی خوبصورتی ہے۔ وہ اسے فرسودہ فلسفیانہ اور مذہبی سوچ کا ایک دلچسپ تریاق کہتے ہیں، مطلب ایک علاج۔ واہ! ان کے نزدیک کراؤس نے دکھایا ہے کہ جدید سائنس ان سوالات کے جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے جنہیں پہلے ناقابل جواب سمجھا جاتا تھا۔ ڈاکنز کا دعویٰ واقعی بہت بڑا ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کتنا درست ہے، ہمیں خود کتاب کے مرکزی دلائل میں گہرائی میں جانا پڑے گا۔ تو آئیے اس کتاب کی کہانی کو شروع سے شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی کائناتی جاسوسی کی کہانی ہے نا؟ بالکل، اور اس کہانی کا پہلا سراغ ملا 1920 کی دہائی میں ایڈون ہبل کو۔ اس وقت تک سب یہی سمجھتے تھے کہ کائنات ہمیشہ سے ایسی ہی ہے، ساکن اور ابدی۔ لیکن ہبل نے کچھ اور ہی دیکھا۔ کہکشاں جتنی دور تھیں وہ اتنی ہی تیزی سے دور جا رہی تھی۔ یہ پہلا ٹھوس ثبوت تھا کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ یعنی کائنات کی ایک تاریخ تھی، ایک ابتدا تھی۔ یہ اپنے آپ میں ایک انقلابی خیال تھا۔ لیکن کیا اس ابتدائی لمحے کا کوئی ثبوت، کوئی فنگر پرنٹ بھی ملا؟ بالکل ملا، اور وہ بھی اتفاقاً۔ 1965 میں 2 سائنسدان پینزیاز اور ولسن ایک اینٹینا پر کام کر رہے تھے، اور انہیں ہر طرف سے ایک پراسرار شور سنائی دے رہا تھا۔ اور وہ شور دراصل بگ بینگ کی بچی ہوئی روشنی تھی۔ جی، جسے اب ہم کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ یا CMB کہتے ہیں۔ یہ اس عظیم دھماکے کی وہ گونج ہے جو 13.8 ارب سال بعد بھی پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کائنات پھیل رہی ہے اور اس کا آغاز ایک بگ بینگ سے ہوا۔ اگلا منطقی سوال یہ بنتا ہے کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا یہ ہمیشہ پھیلتی رہے گی یا گریوٹی اسے واپس کھینچ لے گی؟ اور اس کا انحصار اس بات پر تھا کہ کائنات میں کل کتنا مادہ موجود ہے۔ اور یہیں سے کہانی میں ایک اور پراسرار کردار کی انٹری ہوتی ہے، ڈارک میٹر۔ اچھا۔ سائنسدانوں نے دیکھا کہ کہکشائیں اتنی تیزی سے گھوم رہی تھیں کہ ان میں موجود نظر آنے والے مادے کی کشش ثقل انہیں اکٹھا نہیں رکھ سکتی تھی، انہیں بکھر جانا چاہیے تھا۔ مطلب کوئی نادیدہ چیز تھی جو اضافی کشش فراہم کر رہی تھی؟ بالکل، اسی کو ڈارک میٹر کا نام دیا گیا۔ تو نظر آنے والے مادے اور ڈارک میٹر دونوں کو ملا کر بھی کیا اتنی گریوٹی بنی کہ کائنات کے پھیلاؤ کو روک سکے؟ ابتدائی اندازوں کے مطابق نہیں،
ایسا لگا کہ ہم ایک کھلی کائنات میں رہتے ہیں جو ہمیشہ پھیلتی رہے گی، لیکن آہستہ آہستہ۔ سب کو یہی امید تھی۔ مگر پھر 1998 میں کہانی میں ایک ایسا موڑ آیا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ یہ سپرنووا والی دریافت تھی، ہے نا، جہاں آئنسٹائن کی سب سے بڑی غلطی درست ثابت ہوئی۔ بالکل، 2 الگ الگ ٹیمیں دور دراز سپر نووا کا مشاہدہ کر رہی تھیں تاکہ کائنات کے پھیلاؤ کی رفتار کو ناپ سکیں۔ سب کو یقین تھا کہ پھیلاؤ کی رفتار کم ہو رہی ہوگی۔ لیکن نتائج نے سب کو حیران کر دیا۔ جی، کائنات کا پھیلاؤ سست ہونے کے بجائے تیز ہو رہا تھا۔ یہ ایسا تھا جیسے آپ ایک گیند ہوا میں اچھالیں اور وہ نیچے آنے کے بجائے مزید تیزی سے اوپر کی طرف اڑ جائے۔ تو کوئی چیز گریوٹی کے خلاف کام کر رہی تھی، ایک طرح کی اینٹی گریوٹی فورس۔ صحیح پکڑا۔ اس پراسرار قوت کو ڈارک انرجی کا نام دیا گیا، اور اس کی سب سے اچھی وضاحت وہی تھی جسے آئنسٹائن نے کاسمولوجیکل کانسٹنٹ کہا تھا اور بعد میں اپنی سب سے بڑی غلطی قرار دے دیا تھا۔ یہ خیال کہ خالی جگہ یعنی خلا خود بھی توانائی رکھتی ہے۔ درست، اور یہ ہمیں سیدھا کتاب کے مرکزی اور سب سے دھماکہ خیز دعوے کی طرف لاتا ہے کہ کائنات کچھ نہیں سے وجود میں آ سکتی ہے۔ یہیں پہ اکثر لوگ الجھن کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک سائنسدان جب نتھنگ کہتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ کراس کچھ نہیں کی کئی سائنسی تعریفیں پیش کرتی ہیں۔ پہلی اور سب سے سادہ تعریف ہے خالی جگہ، یعنی ایمٹی اسپیس۔ کوانٹم فزکس کے مطابق خالی جگہ بالکل خالی نہیں ہوتی۔ وہ ورچوئل پارٹیکلز کا ایک ابلتا ہوا شوربہ ہے۔ جی، جہاں ذرات اور ان کے ضد ذرات ہر لمحہ وجود میں آتے اور فنا ہوتے رہتے ہیں۔ یہ کوانٹم فوم کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس ابلتے ہوئے شوربے سے پوری کائنات کیسے بن سکتی ہے؟ توانائی کہاں سے آئے گی؟ یہیں پر ایک اور زبردست خیال سامنے آتا ہے۔ انفلیشن تھیوری کے مطابق اسی خالی جگہ کی توانائی سے کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ پھول کر ایک بہت بڑی کائنات بنا سکتا ہے۔ اور جہاں تک توانائی کے قانون کا سوال ہے تو کائنات کی کل توانائی 0 ہو سکتی ہے۔ ایک منٹ، کیا مطلب؟ کل توانائی 0 ہے؟ ہمارے ارد گرد اربوں کہکشائیں ہیں، ستارے ہیں، یہ سب توانائی ہے، یہ 0 کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مادے اور توانائی کی تمام مثبت توانائی کو گریوٹی کی منفی توانائی نے مکمل طور پر متوازن کیا ہوا ہے۔ گریوٹی کی توانائی منفی ہوتی ہے۔ اچھا، تو اگر آپ تمام ستاروں کی مثبت توانائی اور گریوٹی کی منفی توانائی کو جمع کریں تو جواب 0 آتا ہے۔ ایک طرح سے کائنات ایک کاسمک فری لنچ ہے۔ یہ تو دماغ کو گھما دینے والا خیال ہے، لیکن کراؤس یہاں نہیں لکتے۔ وہ کچھ نہیں کی ایک اور اس سے بھی زیادہ بنیادی تعریف پیش کرتے ہیں، ہے نا؟ جی ہاں، دوسری تعریف ہے کچھ بھی نہیں، یعنی ایک ایسی حالت جہاں نہ جگہ ہو، نہ وقت ہو، نہ مادہ ہو اور نہ ہی قوانین فطرت ہوں۔ یہ تو کوانٹم گریوٹی کا میدان ہے۔ جی، اور اس کے مطابق کچھ نہیں کی یہ حالت بھی غیر مستحکم ہے۔ کوانٹم میکینکس کے قوانین کے تحت ایک ایسی بند کائنات جس کی کل توانائی 0 ہو، وہ بغیر کسی وجہ کے خود بخود وجود میں آ سکتی ہے۔ تو اگر ہماری کائنات اس طرح وجود میں آ سکتی ہے تو کیا دوسری کائناتیں بھی بن سکتی ہیں؟ یہ ملٹی ورس کا نظریہ ہے۔ بالکل، انفلیشن کا نظریہ یہی پیشن گوئی کرتا ہے کہ شاید ہماری کائنات اکیلی نہیں بلکہ لاتعداد کائناتوں کے ایک وسیع سمندر کا حصہ ہے جسے ملٹی ورس کہتے ہیں۔ اور ہر کائنات کے اپنے قوانین قدرت ہو سکتے ہیں۔ جی، اور یہ اس سوال کا جواب بھی دیتا ہے کہ ہماری کائنات میں زندگی کے لیے حالات اتنے موزوں کیوں ہے۔ جواب سادہ ہے، لاتعداد کائناتوں میں سے ہم ظاہر ہے اسی میں موجود ہوں گے جہاں زندگی ممکن تھی۔ اسے اینتھروپک اصول کہتے ہیں۔ اور اس کہانی کا اختتام، ہماری کائنات کا مستقبل کیسا ہے؟ مستقبل کافی تاریک اور تنہا نظر آتا ہے۔ ڈارک انرجی کی وجہ سے تمام کہکشائیں ہم سے اتنی تیزی سے دور چلی جائیں گی کہ کچھ خرب سالوں بعد وہ ہمارے افق سے غائب ہو جائیں گی۔ مطلب مستقبل کے ماہرین فلکیات کو ایک خالی کائنات نظر آئے گی؟ جی، ان کے پاس یہ جاننے کا کوئی طریقہ نہیں ہوگا کہ بگ بینگ ہوا تھا یا کائنات پھیل رہی ہے۔ وہ سمجھیں گے کہ ان کی کہکشاں ہی کل کائنات ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی اداس کر دینے والا خیال ہے کہ ہم کائناتی تاریخ کے ایک ایسے خاص لمحے میں جی رہے ہیں جہاں ہم یہ سب کچھ جان سکتے ہیں۔ اس پوری گفتگو نے میرے ذہن میں کچھ بڑے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔
تو آئیے ان پر بات کرتے ہیں۔ پہلا سوال تو کچھ نہیں کی تعریف کے گرد گھومتا ہے۔ کراؤس نے سائنسی تعریفیں پیش کیں، لیکن کیا وہ واقعی اس سوال کا جواب دے رہے ہیں جو فلسفی پوچھتے ہیں، یعنی مطلق عدم سے وجود کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ کیا یہ ایک ہی بحث ہے یا دو مختلف زبانوں میں الگ الگ باتیں ہو رہی ہیں؟ دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال ثبوتوں کے بارے میں ہے۔ کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ کے مشاہدات نے کائنات کے فلیٹ ہونے کا ثبوت دیا ہے، جو انفلیشن تھیوری کی ایک بہت بڑی پیشین گوئی تھی۔ سوال یہ ہے کہ یہ مشاہداتی ثبوت اس نظریے کی کتنی مضبوطی سے حمایت کرتے ہیں۔ یعنی نظریہ اور مشاہدے کے درمیان تعلق کتنا مضبوط ہے؟ اور تیسرا سوال اسی فری لنچ والے تصور سے جڑا ہے۔ اگر کائنات کی کل توانائی واقعی صفر ہے تو اس کے مضمرات کیا ہیں؟ کیا اس کا واقعی یہ مطلب ہے کہ وجود میں آنے کے لیے کسی بیرونی وجہ یا خالق کی ضرورت نہیں؟ یہ تینوں سوالات اس کتاب کے جوہر کو سمیٹتے ہیں۔ اب اس طرح کے پیچیدہ موضوعات کو سمجھانا خود ایک چیلنج ہے۔ جو لوگ سائنس کمیونیکیشن میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے لیے آپ کے پاس کیا مشورہ ہے؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ ہم نے سوچا کہ اس آخری حصے میں پردے کے پیچھے کی کچھ بات بھی کی جائے۔ اگر کوئی اس طرح کے موضوع پر 20 منٹ سے زیادہ کی ایک جامع ویڈیو یا پوڈ کاسٹ بنانا چاہتا ہے تو اس کا ایک مؤثر ڈھانچہ ہو سکتا ہے۔ دلچسپ۔ تو شروعات کیسے کی جائے؟ پہلے 90 سیکنڈ بہت اہم ہے۔ 30 سے 45 سیکنڈ میں کتاب یا موضوع کا تعارف کروائیں، نام، مصنف اور وہ ایک بڑا سوال۔ اگلے 30 سے 45 سیکنڈ میں اپنے چینل کا تعارف کروائیں کہ آپ کا نقطہ نظر کیا ہے۔ یعنی پہلے ہک، پھر سیاق و سباق۔ اس کے بعد مواد کو کیسے تقسیم کیا جائے؟ اسے 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ پہلا حصہ تقریباً 4 سے 6 منٹ کا بنیادی تعریف اور تاریخی پس منظر پر ہونا چاہیے۔ ڈارک میٹر یا نتھنگ جیسی اصطلاحات کی وضاحت کریں۔ یعنی سامعین کو ضروری بنیادی معلومات فراہم کی جائیں۔ دوسرا حصہ جو سب سے بڑا ہو سکتا ہے، 6 سے 8 منٹ کا تجرباتی شواہد پر ہونا چاہیے۔ CMB کی پیمائش، سپر نووا کا مشاہدہ جیسے کلیدی تجربات پر بات کریں۔ یہ آپ کے دلائل کو ٹھوس بناتا ہے۔ اور تیسرا حصہ پھر نظریات کے بارے میں ہوگا؟ بالکل۔ تیسرا حصہ 6 سے 8 منٹ کا ان شواہد کی بنیاد پر بننے والے نظریات جیسے انفلیشن یا کوانٹم گریوٹی کی وضاحت پر مبنی ہو۔ اور آخر میں سب کچھ سمیٹا کیسے جائے؟ آخری 3 سے 5 منٹ خلاصے اور بڑے سوالات کے لیے رکھیں۔ تمام اہم نکات کو دہرائیں اور سامعین کو سوچنے کے لیے کچھ سوالات دیں، بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے ابھی کیے۔ بہت مفید مشورے ہیں۔ اور ایک لازمی ہدایت، اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان تمام حصوں کی کل لمبائی کم از کم 20 منٹ ہو تاکہ موضوع کے ساتھ پورا انصاف کیا جا سکے۔ آپ سب علم دوستوں کے خلوص اور سپورٹ کے لیے دل کی گہرائیوں سے شکریہ۔ اگر آپ کو یہ علمی سفر پسند آتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ براہ کرم کامنٹس میں اپنی رائے اور اپنی پسندیدہ کتاب کا نام کمنٹ میں لکھیں۔ آپ کا ہر کامنٹ اس علمی مشن کو آگے بڑھانے کا حوصلہ دیتا ہے۔